چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ لیے ہم حاضر ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے آخر کب تک۔ جس طرح کے واقعات پچھلے دنوں مجھے خود ای میلز کے ذریعے یا واٹس اپ کے ذریعے یا دیگر سوشل میڈیا کے ذرائع کے ذریعے ملتے رہے، تو ان واقعات کو پڑھنے کے بعد ذہن بنا کہ یہ سلسلہ کرنا چاہیے اور آپ کے سامنے ایک سوال ہم کھڑا کریں، اور وہ سوال ہے آخر کب تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کی روک تھام کیا۔ تو انشاءاللہ بتاتے ہیں کون کون سے مدنی پھول آج بیان کیے جائیں گے، عبرتناک اور حیران کن اور بعض شاید وحشت ناک قسم کی واقعات کی آج ہو سکتا ہے کہ کچھ تفصیل پتہ چلے، لیکن کچھ چیزیں ہم نے روکی ہیں، اس کی وجہ بھی انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک کی فضیلت بھی سنتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ہمارا ثواب، ہم کو ثواب ملے بھی اور ثواب بڑھے بھی۔ اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، عبرت کے جو مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، عبرت کے جو باتیں یا خبریں ہمیں دکھائی جائیں گی، بتائی جائیں گی، اسے محض ایک سنسنی کے طور پر نہیں بلکہ اسے عبرت کے طور پر اور سبق لینے کے طور پر دیکھوں گا، اور نیکی کی دعوت عام بھی کرنے کی نیت کر لیجئے۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ کالز کرنے والے، میسج کرنے والے، پیغامات بھیجنے والے عاشقان رسول بھی نیت کریں کہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بھیجیں۔ اگر آپ کا پیغام، آپ کا میسیج، آپ کی آواز مدنی چینل پر نہ بھی چل سکی تب بھی انشاءاللہ اچھی نیت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ ہم نے آج کے سلسلے سے کچھ خبریں مائنس کر دی ہیں، وہ آپ کو بھی میں گوش گزار کرتا ہوں۔ ابھی خود تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے کچھ تفصیلات لیں ہمارے مجلس سے کہ آج جو کچھ ہم دکھا رہے ہیں مجھے اس کی تفصیلات مزید بھیجیں، تو بھی انہوں نے کچھ مجھے صوری پیغامات بھیجے، ویڈیو میسیج بھیجے اور کچھ آوازیں بھی بھیجیں۔ اس میں جو بہت مین چیز جو مجھے تھوڑا سا محسوس ہوا، پھر میں نے ان کو صوتی پیغام دیا، 1-2 پیغام کا تبادلہ ہوا، اس کے بعد الحمدللہ ہماری اسلام بھائی نے اتفاق کیا، اور وہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی ہم ڈسکس میں لائیں۔ جی ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے سمجھنے کے مدنی پھول ہوں، کیونکہ چند مرتبہ میرے لیے سنت سے کچھ اس عنوان پر چیدہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور آپ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتے ہیں کہ جو دل و دماغ کے اوپر بڑی اثر کر دیتی ہے اور کئی دریچے کھول دیتی ہے، کئی مطلب کہ اس میں پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ انہی میں خبر خودکشی کے حوالے سے، تو بعض خبریں ایسی مجھے انہوں نے دکھائیں، عرض کی ان کو کہ یہ خبر ہم چلا تو دیں گے، لیکن ایک شہر کے اندر یہ خبر ہوئی ہے، اور کوئی بہت بڑے شہر بھی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ خبر چلاتے ہیں تو خودکشی کی خبر، وہ بھی اگر اس میں بیٹی انوالو ہو یا بیٹا انوالو ہو، مگر ٹاپک دونوں کے خودکشی کا جو سبب ہے وہ بھی عجیب و غریب، خودکشی خود حرام، جہنم میں لے جانے والا کام جنہوں نے کی ان کے لیے تو جو ہے کیا عرض کریں، جو مسلمان خودکشی کرتے ہیں ان کے دعائیں مغفرت کریں گے، لیکن پیچھے جو ان کی فیملی
بالکل کہ جو ایک مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اچھا اس کا باپ بھی حیات ہو، اگر اس کی ماں بھی حیات ہو، اس کی دیگر بہنیں زندہ ہوں، اس کے بھائی زندہ ہوں، یا اس کی اولاد ہو، تو مشورہ یہ کیا کہ یار اگر ہم چلا تو دیں گے جی کہ خودکشی کے یہ واقعات ہو گئے، اس طرح مطلب کہ محبت کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر خودکشیاں کر لیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ اگر ہم یہ واقعات دکھائیں گے، اس شہر کے لوگوں کے تاثرات چلیں گے، یا اس شہر کے کسی اسلامی بھائی کے تاثرات چلیں گے، تو وہ شہر اگر وہ فیملی دیکھ رہی ہوگی تو ان کے لیے گھر بیٹھے ایک نئی عجیب سی افسوس، ندامت، شرمندگی کا صدمے میں بھی اضافہ ہوگا نا، صدمے میں، غم میں. تو پھر ہم نے یہی عرض کی کہ یار امیر سنت بھی اس چیز کو نوٹس لیتے ہیں، بلکہ جو اخبار پڑھنے سے متعلق جو سوال جواب اور مدنی پھول ہیں، اس میں بھی امیر سنت نے خودکشی کی خبروں کے حوالے سے ہم نام بھی کاٹ دیں گے، ہم فیملی کا نام بھی کاٹ دیں گے، جس نے کی اس کا نام بھی کاٹ دیں گے. لیکن اب ایک شہر کے اندر ہوتا ہے تو میں اس کے کوئی شرعی حکم کے متعلق نہیں کلام کر سکتا، لیکن ایسا لگا کہ یار اپنے اس کو نہ دیں. اس میں آپ نے عزت کا بھی تو تحفظ کا سوچا ہوگا نا؟ تو لگا یار مجھے خود فیل ہو رہا تھا. یہ تو آپ کی فیلنگز ہے نا، لیکن معاشرے کی فیلنگز کچھ اور ہیں. جی معاشرہ کسی اور ڈگر پہ چل رہا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، چاہے سوشل میڈیا ہو، چاہے عام بیٹھکیں ہوں. جب اس قسم کی چیز ڈسکس ہوتی ہے تو جو جتنے اندر کی بات لے کر آتا ہے نا، وہ اتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، دلچسپی کا باعث ہوتی ہے. بلکہ خبر کی تو ایک تعریف ہی یہ کی جاتی ہے کہ اگر اس میں تشویش نہیں ہے، اگر اس کے اندر سنسنی نہیں ہے، تو پھر تو وہ خبر ہی نہیں ہے. بھلے وہ سامنے والوں کی عزت کے جنازے نکال. بالکل. اب یہ تو اس کے لیے میں واقعی آج ابھی یہ اتنی دیر نہیں ہوئی ہے، میرا خیال ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہم نے مشورہ کر کے اس کو طے کیا. اللہ ان کو جزائے خیر دے ہمارے مجلس کو. یعنی مجھے شرعی حکم کا اتنا اندازہ نہیں ہے. مفتی صاحب نے بھی آج کرم فرمانا تھا تو میں کہا ان سے بھی مشاورت ہو جاتی. تو لیکن بس ایک ایسا وہ ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرے تو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. یہاں ہمارے لیے بھی تو میسیج ہے نا، آپ نے یہ سوچا اور یہ تبادلہ خیال ہوا اور آپس میں طے کر لیا کہ یہ نہیں کرنا. تو اب جو ہمیں بالفرض کہیں سے خبر مل جاتی ہے، ہمارے چلیں محلے میں ایسا کچھ ہوا ہے، تو ہم پھر اسے جو آگے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں یا سوشل میڈیا پر وہ خبر ڈالتے ہیں، تو ہمیں بھی تو ایسا کچھ سوچنا چاہیے. مجھے بہت تھوڑا سا مطلب اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید ہو سکتا ہے کہ یہ اخلاقی طور پر درست کیا ہم لوگوں نے. بالکل سمجھ میں. اور شرعن مفتی صاحب فرمائیں گے کہ اگر شرعن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے درست ہی کیا ہو. میں تو ویسے ہی آپ تک بھی مدنی پھول پہنچانا چاہوں گا، چاہیں تو آپ اس پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. جیسا بھی ہمارے اسلام بھائی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہے کہ یوں خبر ہوتی ہے، اور جیسے ابھی محسن بھائی نے بھی ایک جو بات کی تو اس سے بھی بات یوں سمجھ میں آئی کہ جس شہر یا جس قصبے کے اندر یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے تو چوکوں پہ بیٹھ کر، تو کچہریوں میں بیٹھ کر، تو یوں گھروں میں بیٹھ کر، عورتیں مرد اور یہ یا عمارت میں ہوتا ہے یا ایک محلے میں ہوتا ہے تو بیٹھ کر اس پر تبصرے کیے جاتے ہیں اور ان کی مطلب کہ وہ موت کے اسباب ڈسکس کیے جاتے ہیں. اچھا بعض اوقات یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو واقعہ جس سے ہمیں پتہ چلا تو اسے واقعہ درست ہی ہو. خیر آج ہم کچھ واقعات آپ کو بتائیں گے اور یہ واقعات اس حد تک ہمیں علم ہے کہ ہمیں اس شہر سے کچھ پتہ چلا کہ ایسا ہے، کچھ اخبارات کے ذریعے پتہ چلا کہ ایسا ہے، تو اسے ہم سبق اور عبرت کے طور پر آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس میں بھی ذہن یہ بنتا ہے کہ بہت ساری چیزیں بس تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ غلط تو نہیں ہو رہا، غلط تو نہیں ہو رہا، غلط تو نہیں ہو رہا. اب ہماری بس اللہ نیت اچھی کر دے کہ ہم اس کے ذریعے ایک تو ہوتے نا ریٹنگ بڑھانا یا ویورشپ بڑھانا، ناظرین کی تعداد بڑھانا، وہ یقیناً مدنی چینل کے لیے اگر ہم ایسی نیت رکھتے ہیں اور اس کے لیے دین کے فائدے کی اگر ہم کوئی نیت رکھتے ہیں تو اللہ نے چاہا تو ہم کو اس کو ثواب ملے گا، جبکہ اس میں ہماری ریاکاری اور حب جاہ کی ملاوٹ بھی نہ ہو اور محض ایک دین کی تبلیغ کا ہی اگر ہمیں ذہن و نیت نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ مدنی چینل کی ناظرین کی تعداد بڑھانے کی اگر ہماری کوئی نیت بنتی ہے تو ظاہر ہے یہ نیت بڑھتی ہے. لیکن اب ساتھ چونکہ ہم بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں لہذا اس میں نیت میں ملاوٹ کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے. پھر بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی نیتیں عطا فرمائے اور ہم خلوص نیت کے ساتھ عمل کریں اور ہمیں اللہ تعالی اجر و ثواب سے محروم بھی نہ کرے. تو اب یہ کہ جو چیزیں مطلب مجھے خود حیا آ رہی تھی، ایک شرم آ رہی تھی، ایک زبان پر جیسے لوچے پڑتے ہیں
کہ یار نہ بولیں یار، کیسے بولیں گے؟ یہ آپ فرما رہے ہیں حیا آ رہی تھی، یہ باتیں تو ہمارے یہاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، بلکہ یہ اگر اس آخر طرح کب کے تک؟ آخر کب تک؟ واہ کیا بات ہے. آخر ایسا بھی جو مزاج اور ایسا بھی جو انداز ہے ہمارا، یہ بھی آخر کب تک ہم اس کو کرتے رہیں گے؟ ہم یہ بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اگر کل کوئی ایسی کوئی پریشانی ہم پر بھی آ پڑتی ہے، ایسی افتاد اگر ہم پر کوئی آ پڑتی ہے، تو امیر سنت نے جو اس میں لکھا ہے نا. اچھا ایسا بھی ہوا تھا ایک دفعہ اسی طرح امیر سنت کے پاس صحافی حضرات جمع ہوئے تھے، ہمارا رمضان حال کے اندر صحافی حضرات کے ساتھ جو تھا نا وہ مدنی مذاکرہ تھا. یہ تھا خصوصی مدنی مذاکرہ جو آف ایئر جا رہا ہمارا کہلاتا ہے. جی تو اس میں بھی انہوں نے چند ایک سوال بڑے عجیب کیے تھے، اس میں یہ بھی ایک موضوع تھا. تو امیر سنت نے بھی ان کو یہی مدنی پھول عطا فرمائے تھے. جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں اسلامی بھائی، اگر ہو سکے تو آپ بھی غور کر لیں کہ جس خبر کو ہم اپنے نیوز چینل پر لاتے ہیں یا اپنے پیپر میڈیا پر لاتے ہیں، اگر وہی خبر خدا نہ خواستہ کسی مطلب کہ خبر لانے والے کے ساتھ ہی اگر یہ واقعہ ہوا ہو، تو کیا وہ اس چیز کو پسند کرے گا کہ میری یہ خبر مشتہر ہو، میری خبر کی تشہیر ہو، یا اس کو اچھا ایک تو ہوتا ہے تشہیر ہونا، دوسرا ہے کہ خبر کا بکنا، یعنی میری یہ خبر بیچی جائے، میری اس خبر پر ایڈورٹائز حاصل کی جائے، میری اس خبر کو کاروبار کا آمدنی کا ذریعہ بنا لیا جائے، اور پھر اس پر چند دنوں تک ڈیبیٹ کی جائے، اس پر بحث کی جائے، اور یہ سب کچھ کیا جائے. تو ایک سمجھ نہیں آتا کہ ایسا ہو کیوں رہا ہے. اچھا ہو بھی رہا ہے تو آخر کب تک؟ آخر کب تک؟ اچھا بسا اوقات یہ جو آپ نے فارمولہ دیا میں سمجھتا ہوں تو بڑا بنیادی بات ہے. ہمارا موضوع جس بھی پیٹرن پہ چلتا ہے آگے جیسے بھی بڑھتا ہے، لیکن یہ بات ہی مطلب بڑی مبارک بات ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. ایک فارمولہ آپ نے دے دیا. یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ خبر اس طریقے سے جاتی ہے اور پھر اس طریقے سے بکتی بھی ہے، اچھالی بھی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں ایک جو معاشرتی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات کوئی ایسا سانحہ ہوا ہوتا ہے جو ظاہر سی بات ہے وہ ایک شریف خاندان کے لیے، احساس رکھنے والے خاندان کے لیے، افراد کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا، عزت و تکریم کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بیان کرنے میں اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرنے میں حیا آتی ہے. لیکن اسی معاملے سے متعلق ان کا کوئی قانونی، شرعی اور اخلاقی حق ہوتا ہے جس کے لیے ایک دروازہ موجود ہوتا ہے قانون کا، کہ قانونی تقاضے پورے کیے جائیں، اس کی رپورٹ کی جائے تو انہیں کوئی نہ کوئی قانونی حق یا اخلاقی حق یا معاشرتی حق جو ہے وہ انہیں حاصل ہوتا ہے. لیکن لوگ رپورٹ کرانے سے کیوں رکتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب ایسی خبریں، ایسے معاملات اور ایسے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور مختلف الفاظ کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا مارکیٹ لینگویج میں کہتے ہیں کہ نمک مرچ لگا کے بیان کیا جاتا ہے. تو پھر جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ اپنا قانونی تقاضا جو ہوتا ہے وہ بھی حاصل کرنے سے رک جاتے ہیں کہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو پھر یہ بات لیک ہوگی، پھر اس کا یوں بنے گا، تو چھوڑ دو یار اس. پھر ان کا ڈر یہ ہوتا نا کہ اگر خالی ایک کر لیا ہم نے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں تقاضا پورا کیا، تو پھر پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے گھر پہ تفتیش کرنے آئیں گے جن کا تفتیش سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. پھر کیا ہوا؟ سینکڑوں تک کیسے ہوا؟ جی اچھا یہ جو ہم نے اخبار میں سنا تھا ایسا ہی تھا؟ جی کیا ہوا تھا؟ تو یہ بھی ہوتا. اچھا یہ بات دوسری طرف اگر میں چلوں کہ اگر ہم نے نشاندہی نہ کی تو ایک الگ بات ہوگی کہ بھائی نشاندہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہم نے کہاں کا تھا. اب ٹھیک ہے مشہور ہو گیا یا کسی اور نے مشہور کر دیا تو ہم بھی اس خاص خاندان کا نام لے کر اس کی اس شہرت کیا کروں گا، مطلب کہ بدنامی والی شہرت بھی بعض اوقات ہوتی ہے، تو اس میں ہم اضافے کا سبب بنے تو اس سے بچنے بہتر ہے. البتہ بعض خبریں ہیں ایسی جن کی ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کی جو بھی حتی الامکان زیادہ زیادہ جو اس کی نشاندہی ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اتنا وہ میڈیا پر اس کا چرچا شاید ہو چکا ہوتا ہے یا اخبارات میں اتنا چرچا ہو چکا ہوتا ہے کہ اب ہمیں بھی بعض اوقات انہی ذریعے سے پتہ چلتا ہے. اب وہ خبریں جن کا تعلق تشویش سے ساتھ ساتھ سنسنی سے بھی ہے اور لوگ بھول جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنی سلسلے کا حصہ بنائیں اور اس خبر کو ہم آپ کے لیے اس طرح پیش کریں کہ اس سے آپ اور ہم عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آخر ایسا کب تک چلتا رہے گا. صحیح. اور اس کو ہم روکنے کے لیے کیا کیا اقدامات کر سکتے ہیں. اچھا یہاں پر جو آپ نے اور مہروز بھائی نے فرمایا کہ میڈیا کا بھی کردار ہوتا ہے، مگر چلیں صحافی تو اپنی جگہ ہے. آج کل تو ہر ایک سوشل میڈیا کی وجہ سے صحافی بنا ہوا ہے، اسے کچھ بھی خبر آتی ہے تو وہ اپنے آئی ڈی پر یا خود بنانے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کو بھیجتے ہیں. ایک انڈیا کی
مجھے ملی خبر، وہ ذرا اس کو تیار رکھیے گا، ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. یہی جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب لوگ مطلب موبائل فون کے ذریعے ہی ویڈیو بنا کر اپنے ہی طور پر اپلوڈ کرنے کا جو ایک جذبہ ہے، اس میں لوگ کس طرح ہمدردی سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالی میں تھوڑی سی وضاحت کروں گا. جی جی. ابھی ہند میں ایک واقعہ ہوا ہے، میں نے جو خبر پڑھی ہے تو اس نام وغیرہ سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا ایک واقعہ ہے، اور ایک مسلمان لڑکا ہے، اس کا بھائی بھی، اس کا نام بھی اس کا مسلمان بتا رہا ہے. تو اس کے ساتھ کیا ہوا تو ہم نے، مجھے جو بتایا گیا کہ انہوں نے کافی ایڈٹ وغیرہ کر کے اس کو دکھانے کی کوشش کی ہے. وہاں چلتے ہیں، مگر مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں جامعۃ المدینہ میں جب پڑھتا تھا تو اس وقت ہمارے ایک طالب علم نے بتایا تھا، وہ امام تھے، ان کی مسجد کے سامنے جو ہے وہ جو بجلی کے وہ ہوتے ہیں پول ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی شخص جو ہے وہ چپک گیا اور وہ جل گیا نا. تو اب کسی نے اس کی مووی بنا رہا ہے، اب اس کو روکا تو بولے یار کیوں مووی کیوں بنا رہے ہو آپ، اس کو بچانے تو چلو. بچانے تو نہیں گیا، وہ مووی بنا لی. اس نے بعد میں کہا کہ یہ مووی میں نے اتنے روپے میں آگے بیچی ہے نیوز والوں کو، اور سب سے پہلے مووی بنانے والا میں ہی تھا، اور اتنے نیوز والے مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں. یہ کتنا مقصد وہ ہے نا، دل انسان کا مردہ ہو چکا ہے کہ وہ جل رہا ہے، مر رہا ہے. سچی بات ہے کہ مطلب ایک تو پہلے بھی آپ مدنی چینل کے اپنی ایک حکمت عملی بھی ہے، مدنی پھول ہے، پہلے ہی بندہ ریزرو ہوتا ہے، پھر واقعتاً جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ زبان کو نا مطلب وہ حیا آ رہی ہوتی ہے. نہیں تو یہ جو انہوں نے محسن بھائی نے جو خبر بتائی ہے ہمارے، یہ ایک نمونہ ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، خبریں جس طریقے سے بکنی ہے، اور ہمارا موضوع نہیں ہے تو موبائل فون میں جو کیمرہ آیا ہے، موضوع ہے ہمارا موضوع اصل میں آخر کب تک، یہ کب تک چلے گا. تو ہمارا موضوع ایسا ہے کہ شاید اس میں آپ سینکڑوں موضوع سمجھ سکتے ہیں. اب یہ موبائل فون میں جو کیمرے آئے، انہوں نے جو تباہی مچائی ہے نا، جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے انہوں نے، تو اس کو ظاہر سی بات ہے ہم یہاں بیٹھ کے وہ اس انداز پہ شاید ڈسکس نہ کر پائیں کہ دو چار بہت ساری باتوں کو ہم اس انداز پہ بیان نہیں کر پائیں گے. جو لگتا ایسا ہے کہ ہمدردیاں ختم ہو گئی ہیں، دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی، فقط یہی ہے کہ وہ اپنا ایک انداز ہے کہ وہ بنانا ہے. اور پھر اس میں سب سے پہلے کی دوڑ ہوتی ہے، کیونکہ اب سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک لائکس کا چکر ہوتا ہے کہ بھائی میرے لائکس زیادہ ملیں، جہاں سے وہ ویڈیو نکلی ہے، جہاں سے وہ پکچر نکلی ہے، تو اب اس میں سب سے پہلے کی ہرس بھی آ جاتی ہے کہ کوئی اور نمبر نہ لے جائے. کوئی اخلاقی بات ہے تو بھی اس میں ایک فاسد خیال آ جاتا ہے کہ میرے ذریعے سے جائے. بھائی میری ذریعے سے کیوں جائے؟ اگر اچھی بات ہے تو پھر تو کسی بھی ذریعے سے جا سکتی. مطلب اگر آپ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے، مطلب وہ کام بظاہر نیک ہے، تو وہ مطلب نیت تو اس میں آپ کو لانی پڑے گی نا. آپ وہ جو کام کرنے جا رہے ہیں تو اگر اس کے کرنے یا اس کے پھیلانا کو ناجائز حرام کے زمرے میں نہیں آتا، اور اگر یہ کسی مطلب کہ مباح میں بھی آتا ہے، تو ایک نیت تو بنانی پڑے گی نا آپ کو ثواب کمانے کے لیے، یا محض ایسے اپنی شہرت کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے آپ کریں گے. اب جیسے یہ جو ہند کا جو واقعہ ہوا، آئیے ذرا دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا. ವಾಸಿ ಬುಡಕ ಬಂದನವ ಎಲ್ಲ ಮಾಡತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಜಲ್ದಿ ಬರವಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ನೋಡೋದು ಯಾರು زور طوفان ہے ہنس گئی جان ہے المدد نا خدا یا رسول خدا. اب دیکھیں یہ جو ہے نا، اس میں بی بی سی ہے ادارہ، بی بی سی اردو، اور 2 فروری 2017 کی یہ خبر کل مجھے ملی، اور اس میں لکھا ہے کہ انڈیا سڑک حادثے کا زخمی شخص تڑپتا رہا، سب ویڈیو بناتے رہے. اللہ اکبر. اچھا، میری اطلاع کے مطابق یہ جو نوجوان ہے یہ کہتا رہا کہ بھائی مجھے کچھ اٹھاؤ یا مجھے ہاسپٹل لے کے جاؤ، لیکن اب کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس میں اور بھی ہو سکتا ہے مسائل ہو، جی جی، کوئی قانونی پیچیدگی ہو، یا آدمی ڈرتا بھی ہے بعض اوقات کوئی پولیس کیس نہ ہو جائے. آئی ڈونٹ نو، مجھے اتنا خاص اس کے علم نہیں ہے، لیکن مطلب جو خبر آئی وہ یہ ہے کہ موجود افراد اپنے موبائل فون پر اس نوجوان کی ویڈیو بنانے میں مصروف رہے.
اللہ اور قریبی ہسپتال پہنچانے سے قبل وہ تقریباً 25 منٹ تک باہر ہی تڑپتا رہا. اللہ. اچھا اس لکھتے اس حادثے کی جو ویڈیو ہے منظر عام پر آ گئی جس میں خون کی لت پت نوجوان کی درد سے تڑپتا اور مدد کے لیے پکارتا دیکھا جا سکتا ہے. سوشل میڈیا پر ہر جگہ پھیل چکی ہے ان کے کہنے کے مطابق. میں نے تو ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے ہی دیکھی. تو انور علی اس کا نام بتایا جا رہا ہے, اس کا بھائی کا نام ریاض بتایا جا رہا ہے, اور ایک ایمبولینس میں سے پھر وہ پہنچایا گیا اور اس خبر کے مطابق انتقال بھی ہو گیا. اب جیسے نام سے ظاہر ہے تو ہم تو مسلمان, جو بھی مسلمان انتقال کرتا ہے ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے. تو اب کوئی یہ تصاویر کھینچنے میں سب لگے رہے, یہ جب خبر آئی ہے اور 15-20 منٹ یہ ہو گیا اور یہ واقعہ ہو گیا, اور خود کو اس واقعے کا گواہ بتانے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ جو حادثے کی جگہ تھی موجود لوگ حیران تھے, وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ مدد کس طرح کی جائے, کیونکہ وہ شخص بری طرح زخمی تھے اور بہت خون بہہ رہا تھا. تو یہ ایک عجیب و غریب واقعہ سامنے آیا نا. اس سے بھی عبرتناک واقعہ ایک دفعہ مجھے کسی نے موبائل پر دکھایا کہ ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ میں 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ تڑپ رہا ہے نا, اس کا اگلا حصہ جو سر والا حصہ نا وہ ادھر ادھر کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے. وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کی ویڈیو ہو گئی, اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا, ایمبولینس پاس کھڑی تھی. اس میں ٹھیک ہے حیرت بھی ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے. مطلب مثال دے رہا ہوں کہ ایک شخص نے کسی کو دیکھا زخم خون سے آلود لت پت ہے اور کچھ ایسی کیفیت ہے, تو چلیں مطلب ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ کوئی بعض اوقات ہوتے لوگ خون دیکھتے تو ان کو وومیٹنگ ہو جاتی ہے, خون دیکھتے تو ان کو چکر آ جاتے ہیں, خون دیکھتے تو ان کو, تو چلیں ٹھیک ہے نہیں وہ نہیں کر پا رہا, لیکن میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایک شخص کھڑا ہے جس کو اس کی مووی بنانے کا ٹائم ہے, اس کے قریب چلا جائے, اس کو زخموں کی وہ کچھ تو کرے نہیں کرے کہ یوں مطلب ہم تڑپتا چھوڑ دیں گے. اگر کوئی بلڈنگ سے گر رہا ہے تو اس کو مطلب کس سیڑھی لگا کر اس کو صحیح اتارنے کے بجائے ہم اس کی مووی بناتے رہیں گے اور اس طرح کے کاموں میں لگے رہیں گے. اور خدا نخواستہ اس میں نیت یہ ہو کہ یہ زبردست اور ایک مطلب انوکھا قسم کا واقعہ ہے تو یہ مطلب میرے موبائل فون میں اس کو محفوظ کر لوں. تو آئی تھنک اٹس ناٹ فیئر. اگر اس جگہ پر اللہ نہ کرے کوئی اور ہو اور وہ کیا یہ تمنا کرے گا کہ میں ہوں اور میری مطلب کہ اس طرح کی لوگ. اچھا ایسے موقع پر آدمی جب تڑپ رہا ہوتا ہے تو وہ خود اس کی فیلنگز پر میں غور کر رہا ہوں کہ ایک شخص تڑپ رہا ہے, زخمی ہے, ٹھیک ہے آپ کوئی اس کو نہیں اٹھا رہا, لیکن اگر وہ دیکھے کہ میں تڑپ رہا ہوں, میں مر رہا ہوں اور لوگ میری موویاں بنا رہے ہیں, اس وقت جو یہ محسوس کر رہا ہوگا, اس کے محسوسات کیا ہوں گے. میں تو اس نوجوان کے تمام لواحقین کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی اگر یہ خبر درست ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, اخباری خبر ہے, تو میں تعزیت بھی کرتا ہوں. اللہ تعالی اس نوجوان کو جو نام سے مجھے مسلمان ہی لگ رہے ہیں غریق رحمت فرمائے, ان کے گھر والوں کو اللہ تعالی صبر عطا کرے. تو مہربانی کریں یہ اس سے بچیں, کیونکہ اگر یہ چلتا رہا تو یہ کب تک ہوتا رہے گا اور اس کو کیسے روکا جائے اس پر آپ غور کریں اور مزید غور کریں. کال بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امام بھائی میں محمد ناصر عطاری پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میں نے آپ کے بارے میں یہ عرض کرنا تھا کہ ایک دفعہ میں سفر میں تھا پنجاب میں, تو جس گاڑی میں بیٹھا تھا, میری جس سیٹ پر میں بیٹھا تھا اس سیٹ کے آگے 2 میاں بیوی بیٹھے تھے. تو سفر کے دوران ہی شوہر نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا اور ایک قسم کی ان کی لڑائی شروع ہو گئی. تو میں نے کرنے کی کوشش کی, لیکن انہوں نے کہا کہ خاموش رہیے, ہمارا پرسنل معاملہ ہے, سفر کے دوران ہی گاڑی کے اندر. تو میں نے تھوڑا سا کہا, میں نے کہا نہیں بھائی اس طرح گھر نہیں چلتے, اس طرح آپ مطلب اس طرح چلا رہے ہیں. تو بس میں خاموش ہو گیا. اس کے بعد وہ نیکسٹ اسٹاف آیا اور وہ دونوں میاں بیوی اتر گئے. تو اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معاملہ تو واقعی ان کا نجی ہی
ہم کہیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ ایسی کیا کیفیت ہو گئی کہ گاڑی میں چلتے چلتے اس شور نے بیوی کو تھپڑ مار دیا، اور ایسی کیا بحث تھی کہ وہ غصے پر قابو نہ پا سکا۔ یہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب بندہ غصے پر قابو نہیں پا سکتا تو اس طرح کی یہ اوچھی حرکتیں اس کو کہتے ہیں، ایسی گھٹیا قسم کی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ سر عام اپنی مطلب کہ مطلب اس طرح تو لوگوں کے بیچ میں آپ اپنے بچے کو بھی ماریں گے نا تو یہ بھی خراب ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے چھوٹے بچے کو بھی، جو آپ کا بچہ تو چھوٹا ہی ہوتا ہے، باپ بڑا ہوتا ہے، اگر آپ اپنے بچے کو بھی ڈانٹنا چاہتے ہیں، اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، یا اس کو اگر ضرورت اس کو سختی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی سب کے سامنے کریں گے تو آپ اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے، مطلب ضائع کر سکتے ہیں۔ تو اصلاح یا سمجھانے کا جو عمل ہے یہ تو ہوگا ہی اکیلے میں، کہ ایک فرد واحد کو آپ ڈائریکٹ کیسے سمجھائیں گے سب کے بیچ میں؟ پھر اگر عورت کو آپ یوں بھری گاڑی کے اندر سب کے بیچ میں آپ یوں تھپڑ مار دیں گے، اللہ تعالیٰ اللہ، مطلب ایک کیسی ایک اندر اگر اپنے کو آگ لگتی ہے یار کہ یہ کیسا آدمی تھا جو مطلب کہ اس کو اتنا احساس نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کو سارے عام ذلیل کر رہا ہوں۔ یہ تو ذلیل کرنا ہے، بے عزتی کرنا ہے۔ آپ کسی کو تھپڑ مار دیں گے تو بے عزتی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ذلت ہے اس کو، اور پھر آپ کہیں گے پھر وہ اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ ایسے مطلب کہ انتہائی میں کہوں کہ جاہل قسم کے، اور کیا بولوں میں الفاظ میں نکال تو دوں لیکن پھر ڈر لگتا ہے یار۔ آپ نے اتنا زبردست لفظ فرمایا کہ اوچھی حرکت ہے، تو میں آپ کو وہ پہلے ابتدائی جملے پہ چلا گیا کہ زبان ساتھ نہیں دیتی، تو وہاں زبان ساتھ نہیں دیتی، یہاں پہ اتنا زبردست لفظ ہے، باقی میں یہی سوٹ کرتا ہے۔ اسے آپ نے فرمایا کہ تحمل نہیں کرتے، تو جب ان جو اسلام بھائی کی کال آئی جن کی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انٹرپشن کیا اور میں نے کہا کہ ایسے گھر نہیں چلتے، تو ان پہ بھی تو غصہ آیا ہوگا، یہاں پہ کیوں تحمل کر گئے؟ ان کے بھی تھپڑ مارنا، وہی شخص ان کے بھی تھپڑ مار سکتا تھا اگر وہاں قابو نہیں ہوگا نا۔ اصل میں وہاں اسے کمزور سمجھ رہا تھا نا، جس قابو نہیں ہوگا، عورت پر قابو تھا، اور اس نے یہ ممکن ہے کہ اس نے ایسی بحث کی ہو گیا تھا۔ بعض اوقات ہے نا عورت بھی عجیب قسم کا اس کا بیچاری کا مزاج ہوتا ہے، ایسی بحث کرتی ہے، ایسا بحث کرتی ہے، ایسا تنگ کر دیا۔ مثال دے رہا ہوں، اب وہ لگی ہوئی ہے نا، اب وہ اس کا ہاتھ پکڑ، چپ ہو جاؤ، چپ کر چپ کر چپ کر، سب کے سامنے بے عزت نہ کر، اور وہ اس کو چپ کر اس کا ہاتھ دبا رہا، چپ کر کیوں سب کے سامنے؟ مطلب وہ مان ہی نہیں رہی ہے، مثال دے رہا ہوں، مان ہی نہیں رہی ہے، اب وہ اس کی زبان ہی نہیں رک رہی ہے، تو بدقسمتی کے ساتھ نہ ہونے والا ہو جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے۔ تو ہاتھ کے اٹھنے میں کوئی بھی اس کی پذیرائی نہیں کرے گا، اور اسپیشلی جب یہ ہاتھ آپ 10 آدمی یا 2 آدمی تو دور کی بات بچوں کے سامنے بھی جب آپ ان کی ماں کو مارو گے نا تو اس کی سخت بے عزتی ہے۔ اکیلے بھی کوئی ہاتھ اٹھے تو بے عزتی ہے، تو ہاتھ تو اٹھانا بالکل عقل اس کو قبول ہی نہیں کرتی، لیکن اس کے ایسے بھی بعض اوقات اسباب بن جاتے ہیں کہ آدمی بالکل قابو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، مگر یہ بھی پتہ نہیں کیسے کیسے سے ہوگا۔ جیسے عورت بھی مطلب کہ اکھڑ دماغ کی ہوتی ہوگی واللہ عالم، کہ جو اس طرح مطلب کہ بھرے سفر کے اندر بحث کر شادی کی ہے، یہ 2 پہیے بنے ہوئے، زندگی ساتھ گزارنی ہے، تو بھیا تو پنچر، ایک ٹائر اگر پنچر ہو گیا، بولا میں نے ہوا بھرنی نہیں ہے، تو اگلا ٹائر کب تک اس کو گھسیٹتا رہے گا؟ مطلب وہ تبھی 2 ٹائر کا تبھی تک مطلب چلتا ہے کہ دونوں کے اندر ہوا بیلنس ہو رہا۔ آپ موٹر سائیکل چلانے والے ہیں، میں نے اپنی مطلب زندگی کا ایک حصہ موٹر سائیکل چلائیے، آپ کو شاید اس کا تجربہ ہونا چاہیے کہ دونوں ٹائر میں سے ایک ٹائر کی ہوا جو ہے نا وہ کم ہوتی ہے، ٹیکنیکلی کم ہوتی ہے، صحیح ہے، دونوں ٹائر کا بیلنس ہونا اچھا ہے، لیکن دونوں ٹائر کے اندر ایکول ہوا نہیں ہوگی۔ ایون کہ جو کار کے اندر بھی جو 4 ٹائر ہے نا، اس میں آگے پیچھے کے ٹائروں کے اندر ہوا میں فرق رکھا جاتا ہے، یہ ٹیکنیکلی طور پر عرض کرتا ہوں۔ تو عورت جو ہے نا اس کا پریشر ویسے ہی کم ہوتا ہے، مرد کا پریشر ویسے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم اور افسر بنایا ہے۔ اس کو بحث کرنے کا تعلق ہے، اس کو بحث کرنا اس کو لائق ہی نہیں ہے کہ یہ بحث کرے کچھ کرے۔ اس میں بعض اوقات ایک طبقہ ہے عورتوں، مطلب کہ وہ عورتوں کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا، کہ وہ ہماری ان باتوں کو شاید کہے گا کہ دیکھو یہ عورتوں کے متعلق کس قدر سخت ہیں، کس قدر سخت ہے۔ بھائی ہم سخت نہیں، ہم تو سختی سے بچانے کی کوشش کریں۔ عورت وہی کام کرے نا۔ آپ کی عقل کا میں کیا مطلب کہ پوسٹ مارٹم کروں جس طرح کی سوچیں رکھتے ہیں، تمہاری عقلیں اسلام و دین پر کس روز ہتھیار ڈالیں گی؟ جس روز آپ اسلام و دین کے احکام کے آگے
اپنے مطلب ہتھیار ڈال دو گے, اپنی عقلوں کو جھکا دو گے نا, انشاءاللہ اس دن آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. میں صرف اتنی سی بات کرتا ہوں کہ عورت کو اسلام نے مرد کے سامنے جتنا بات کرنے کی اور جس قدر اس کے ساتھ معاملہ کرنے کی اجازت دی ہے نا, اس حد تک رہے, مرد اس حد تک رہے تو مدینہ. ہاں اگر عورت حد سے تجاوز کرتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ وہاں پر ضبط و صبر سے کام لے, اور اگر مرد تجاوز کرتا ہے, مرد حد سے آگے بڑھتا ہے, تو عورت کو چاہیے کہ وہ ضبط و صبر سے کام لے. اب ایسا ہی ایک واقعہ, یہ تو مرد کا تھا نا جی جی, اب ایسا ہی ایک واقعہ عورت کے ساتھ ہو گیا. اللہ, اس نے کیا کیا, اب خبر چلاؤ یا بول دوں, میں بول دیتا ہوں یار کہ چلا دیں, چلا دیں, بول دیتا ہوں, چلیں بول دیتا. یہ ہوا پچھلے دنوں واقعہ. اچھا, ہاں کہ وہ مرد نے جو ہے نا وہ عورت کو کیا تھپڑ ماری نا. ہاں تو خبر یہ ہے کہ مرد نے جیسے یہ مارا نا اس نے, جی, ادھر مرد نے مارا تو ادھر مرد نے مارا تو ادھر مرد نے ہی عورت کو مارا تھا. اچھا, ادھر شوہر نے اپنی بیوی کو تھپڑ مارا. خبر یہ ہے کہ اس پر اس کو غصہ آ گیا, اس نے گن لی اور شوہر کو فائر کر دیا. اللہ اکبر, اس کے پاؤں پر گولی لگی. آزادی نسواں, آزادی نسواں, آزادی فائرنگ, آزادی ہتھیار, اس کو کیا نام دیں گے. تو مطلب یہ کہ وہ ٹھیک ہے بعد میں جو بھی ہو اس کا ذہن صحیح ہے نہیں ہے, حالات کے ہیں, غصہ جو بھی حالات ہوں گے, معاملات ہوں گے, لیکن ایسا کب تک چلتا رہے گا کہ آخر مطلب کہ مرد اس طرح حد سے تجاوز کرے گا, عورت حد سے تجاوز کرے گی, برداشت کب پیدا ہوگا. مطلب یہ اب مطلب کہ گھروں میں اسلحے کا استعمال ہو جائے گا. ویپن کال لیتے پھر آپ کے اس پر آپ کا انشاءاللہ ہم خلاصہ لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب, مدنی مکالمے میں آج کا جو موضوع آخر کب تک بہت ہی اچھا موضوع ہے. اس موضوع سے ہمیں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے, لیکن آپ نے ابھی کہا کہ جو بھی مسلمان کے بارے میں اگر کوئی ایسی چیز معلوم ہو جائے جس کو چھپانا چاہیے, لیکن آج کل کا جو سوشل میڈیا ہے اس پہ لوگ ایسا اگر مسلمان کے تعلق سے اگر کوئی ایسی بات محلے یا شہر میں پتہ چلتی ہے اس کو سوشل میڈیا میں لوگ اتنا اچھالتے ہیں اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ آگے فارورڈ کرو, آگے فارورڈ کرو اور شیئر کرو. اس کے تعلق سے آپ کچھ رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اچھے پہلو کی طرف توجہ دلائیے. مگر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی, میں آپ کے توسط سے تمام عاشقان رسول سے ایک سوال کرتا ہوں. آپ نے ایسے میسیجز یا ایسے ویڈیوز, ایسے پیغامات ہو سکتا ہے کہ ریسیو کیے ہوں, وصول کیے ہوں, کہ جس میں کسی مسلمان کی عزت کو, اس کی آبرو کو اچھالا گیا ہو اور غلط بات کی گئی ہو, شرعاً درست نہ ہو اس کا عام کرنا, اس نے وہ بات درست پھیلائی ہو. کوئی ایک واقعہ آپ کے پیش نظر ہے کہ اس نے سینکڑوں ہزاروں کو بھیجا ہو اور اس نے ان میں سے ایک نے اس کو جواب دیا ہو کہ میں تمہارے اس گروپ یا میں تمہارے اس سے یا میں ڈیلیٹ ہوتا ہوں, میں بلاک کرتا ہوں, کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, تم نے ایک مسلمان کی عزت کو بلا اجازت شرعی کیسے اچھالا, اللہ کیسے کیا. اچھا تم نے یہ بات کی, تمہارے پاس اس کی شرعی کیا اجازت ہے, تم نے کس سے پوچھا تھا یہ بات کرنے کا. میں غور کرتا ہوں کہ ملک اور ریاست کے حوالے سے ایسی کئی باتیں ہیں کہ اگر ہم کرنے جاتے ہیں تو ہمارے لیے ملکی قانون حرکت میں آئے گا نا, ملکی قانون حرکت میں آئے گا کہ اس کو فلاں ادارے کے بارے میں, فلاں ادارے سے متعلق افراد کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی, کیونکہ اس سے ملک کی سالمیت, ملک کی عزت, ملک کی ریپوٹیشن وہ افیکٹ ہوتی ہے, متاثر ہوتی ہے. تو یہ تم کو نہیں کرنا چاہتا, فلاں ادارے کی پوزیشن خراب ہوتی ہے, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اس کے لیے ملکی قانون حرکت میں آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قانون عطا فرمائے, اصول عطا فرمائے مسلمانوں کی عزت کے, اس کے آبرو کے, اس کی جان کے, اس کے مال کے حوالے سے, اس کی دیگر چیزوں کے حوالے سے, آخر ایک شخص ایک مسلمان کی عزت کو, آبرو کو, اس کی چیزوں کو جس کا اچھالنا, جس کا عام کرنا اس کے لیے جائز نہ تھا, اجازت اس کو نہ تھی, اس نے یہ کام کیا. ایک اصول جو اسلامی قانون ہے یا اسلامی احکام ہے اس کی تو وہ زد میں آیا,
مگر میں تو آپ سب سے عرض کرتا ہوں کہ اے اسلام و اے اسلام کے ماننے والوں، مسلمانوں، اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کیوں وابستہ ہوئے ہو؟ ڈیلیٹ ایگزٹ ہو جائے. یہ ساری آپ یہ جو میں لینگویج یوز کر رہا ہوں تو جو اس طرح کے جو گروپس کے اندر اور سوشل میڈیا میں ان کے لیے کوئی نئے ورڈنگ نہیں ہے، بلکہ اگر میں تھوڑا سا ورڈ چینج کر دوں گا شاید سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کا. تو آپ نکل جائیں نا، آپ ایگزٹ ہو جائیں، اس کو بلاک کر دیں. بھائی تم نہیں ہے، مطلب تمہیں نہیں، ہم تم کو نہیں پسند کر دیں. 200 300 400 500 کا گروپ ہے تو آپ اس کے اندر ڈال دیں نا کہ بھائی آپ نے یہ کیا کیا، اور آپ اس کی شرعی رہنمائی لے لیں. بس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہمت جذبہ عطا کیا، اب شرعی رہنمائی لیں. آپ کسی مفتی صاحب سے، مفتی اسلام سے، دارالفت اہل سنت ہے، کوئی ایسے عالم یا مفتی ہو جو شرعی مسئلہ بتانے کے اہل ہیں، ایسے عالم صاحب، ان سے مسئلہ پوچھ لیں. وہ آپ کو بتا دیں گے کہ نہیں یہ شرعاً ناجائز ہے یا اس پر توبہ واجب ہے. اور جنہوں نے اس کی تائید کی، جنہوں نے اس کی پذیرائی کی، جنہوں نے اس کو مطلب اس پر سراہا، ان سب پر توبہ لازم ہے. تو آپ کیوں نہیں مطلب کہ ایسا مطلب کر سکتے؟ اور دینے کی دعوت، اور اس کو کہیں کہ آپ رجوع کریں، توبہ کریں. اور جنہوں نے آپ کے اس پورے گروپ کے اندر، اس کے اندر جو آپ کے اس ناجائز اور غیر شرعی فعل کو سراہا، پسند کیا، وہ اس کی بنیاد جو بھی ہو، اگر ان پر بھی توبہ واجب ہوتی ہے تو ان کو بھی توبہ کا حکم آپ میسج کریں، نیکی کی دعوت دیں. اور پھر کیوں آتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے اندر؟ آپ نکل جائیں کہ یار نہیں رہنا ہم کو ایسے. مطلب وہ یہ بھی ایک ماحول ہے نا، سوشل میڈیا کا ایک ماحول ہے. آپ نہ رہے برے ماحول کے اندر، منع کر دے بھائی مجھے اس برے ماحول میں نہیں رہنا جہاں مسلمان کی عزت کی حفاظت نہیں ہے. جو لوگ نہیں کر رہے تو نہیں کرے. اگر ہم ان کو روک بھی نہیں پاتے، ان کو سمجھا نہیں پاتے، تو ہم اس میں ہیں کیوں؟ صحیح بات. تو یہ میں نے آپ جو ہمارے سائل محترم تھے، ان کے توسط سے میرے یہ جو ٹوٹے پھوٹے سے جو ذہن میں جو میرے باتیں آئیں، ان کو ایک مدنی پھول یا مدنی گلدستے کی صورت میں آپ تک بڑھانے کی کوشش کی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ مطلب میری جو باتیں ہیں یہ بھی شرعاً درست ہوں اور اخلاق کے طور پہ بھی درست ہوں، اور اس پر اگر عمل ہو جائے اور یہ ایک تحریک چل جائے نا، ایک تحریک. الحمدللہ رب العالمین، رب کریم کی کروڑوں کرم نوازی میں نے کیا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین میں نے کیا ہے، اور مجھے الحمدللہ میں نے جواب بھی لیا ہے، توبہ بھی کروائی ہے، رجوع بھی کروایا ہے. اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. ماشاءاللہ. صرف اس لیے نہیں کہ جناب آپ بولو گے کہ بھائی تم عمران ہو تو تم نے یوں کر دیا، تمہارا یوں یہ نہیں. جو تنظیمی طور پر اس طرح کا ہمارا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کہیں سے کوئی بات آئی ہے، الحمدللہ اس کے لیے بھی کیا ہے، باقاعدہ نیکی کی دعوت دی ہے. باقاعدہ اس کو نیکی کی دعوت دینے کے بعد میں نے کال کی ہے، کال کر کے میں نے کہا کہ میرا یہ صوتی پیغام سنو. انہوں نے میرا صوتی پیغام سنا، اس کے بعد میں نے کال کی ہے، اور کال کرنے کے بعد انہیں اس کے متعلق میں نے اور مزید مدنی ذہن دیا. الحمدللہ رب العالمین علی احسان ہی. ہاتھ تو ہاتھ انہوں نے توبہ بھی کی، رجوع بھی کیا، معافی بھی مانگی، اور آئندہ نہ کرنے کی انہوں نے نیت بھی کی. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین علی احسان ہی. رب کریم کی کروڑ رحمت ہے، اس کے کرم سے ہی ہوتا ہے جو اچھا ہوتا ہے. الحمدللہ. تو آپ بھی کریں نرم مزاج. مطلب یہ یاد رکھیے گا کہ اگر ایسا کریں تو نرمی کے ساتھ کرنا پڑے گا. آپ سختی کے ساتھ کسی کی اصلاح کرنے بیٹھیں گے تو یہ نہیں ہوگا. تو اس کو نرمی کے ساتھ کرے، اور اگر اس کی شرعاً اجازت لیں کہ اگر ہو سکے تو براہ راست کریں. مثال کے طور پر گروپ میں اصلاح کرنے کے بجائے پہلے براہ راست اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اصلاح اگر آپ گروپ میں ہی کریں گے تو بھی ضد چڑھ جائے گی. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اس کی گروپ میں 10 15 25 50 200 1000 لوگوں کے درمیان ہی اصلاح کرنے کا انداز اختیار کرنا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصلحت کے خلاف ہو، بعض صورتوں میں شرعاً بھی اس کی اجازت نہ ملتی ہو. تو علیحدگی کے ساتھ سمجھائیں. اگرچہ کوئی میڈیا پر آ کر، ایون کے چینل پر آ کر بھی اگر کوئی کمزور بات کر دیتا ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی اصلاح کرنے کا تعلق چینل ہی تھوڑی ہے، اب اس کی اصلاح کرنے کا تعلق اخباری تھوڑی ہے، اس کی اصلاح کرنے کا تعلق اسی سے تھوڑی ہے کہ بھائی 1000 آدمی کو گواہ بنائے کہ میں نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے. آپ علیحدگی میں بھی تو اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو فون کر کے بھی اصلاح کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں.
پھر اس کے بعد اگر آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ نہیں یہ جو عمل کر رہا ہے اس عمل کو چونکہ اس نے اس طرح اعلانیہ کیا جائے یہ ہے وہ ہے اور آپ اس کی بات کو اب اس کی تشہیر کرنے کی اس کی خامی کو بیان کرنے کی اگر شریعت اجازت دیتی ہے. اب شریعت کتنی اجازت دیتی ہے؟ گھر کے اندر بات کرنے کی اجازت دیتی ہے, ایک محلے میں بات کرنے کی اجازت دیتی ہے, اسے متعلقہ افراد سے بات کرنے کی اجازت دیتی ہے, کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے درمیان بات کرنے کی اجازت دیتی ہے, لاکھوں کروڑوں کے درمیان بات پہنچانے کی اجازت دیتی ہے, جن کو پتہ بھی نہیں تھا ان تک بھی معلومات فراہم کرنے کی آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے. اسلام کے وہ احکام جو مسلمان کی عزت آبرو سے تعلق رکھتے ہیں اس پر مطالعہ کرنا, غور کرنا, پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی زوم فاسد میں بیٹھے ہوں اور مسلسل ہم گناہ کیے چلے جا رہے ہوں اور حرام اور ناجائز کام کے ارتکاب کرتے چلے جا رہے ہوں اور ہمیں توبہ کرنے کا بھی خیال نہ آ رہا ہو, کوئی سمجھانے والا بھی نہ ہو, کوئی بتانے والا بھی نہ ہو, الٹی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان برائیوں پر پذیرائی کرنے والے ہوں, حوصلہ افزائی کرنے والے ہو گئے, یار تم تو یار بالکل وہ ہے نا بولو حق بات کرتے ہو یار, تم تو بہت زبردست یار دلیر آدمی اور تمہاری جرت ہے, تم تو بڑے حق گو. بھائی جرت حق گوئی بھی کوئی مطلب کہ اسلام کے لباس میں ہی ہوگی نا, اسلام کے احکام میں ہی ہوگی نا, کہ وہ مطلب کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ غلطی کو درست کرنے کے لیے کوئی غلط تو راستہ اختیار نہیں کریں گے نا. ناپاکی کو پاک پانی سے صاف کیا جائے گا نا, ناپاکی کو ناپاکی سے تو صاف نہیں کیا جائے گا. آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے نا, آگ کو آگ سے تو نہیں نا بجھایا جائے گا, پلیدی گندگی سے تو نہیں نا صاف کی جائے گی. تو اس کے لیے جو ایک علم ہے, علم دین, اس کو حاصل کرنے کی اسپیشلی میں مدنی التجا کروں گا کہ جو سوشل میڈیا پر جن کو ایک چڑی ہوئی ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پر کرنا ہے کچھ نہ کچھ, وہ ہوں الیکٹرانک میڈیا پر ہیں, سوشل میڈیا پر ہیں یا پیپر میڈیا پر ہیں, یا آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, یا آپ کو اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو لوگ سنتے ہیں اور آپ کو یہ زوم ہے, آپ کو یہ ذہن ہے کہ مجھے لوگ سنتے ہیں اور میں لوگوں تک بات پہنچاؤں گا. تو اگر آپ کی کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے, بالخصوص کوئی بھی ایسی فیلڈ ہے, خواہ اس کا تعلق آپ کی وکالت کی فیلڈ سے کیوں نہ ہو, ہر کوئی اس طرح کا غور کرے کہ میری وہ بات جو میں کروں کہیں وہ بات میرے ہی مطلب کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور گناہگار نہ کر دے. جواب تھوڑا میرا طویل ہو گیا, میں معذرت کا بھی طالب ہوں, لیکن چونکہ بات مسلمانوں کی عزت آبرو کی ہے اور خود آپ کی اور ہماری قبر و آخرت کے حوالے سے بھی اس کا ایک گہرا تعلق ہے, لہذا اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ لینے کی کوشش کیجیے گا. اچھا, آپ کی بات سے میں جب آپ گفتگو کر رہے تھے تو ایک بات ذہن میں آ رہی, آپ ماشاءاللہ اتنے پیارے مدنی پھول دے رہے ہیں, تو یہ ذہن بنے کیسے, ہم کیسے کسی کی عزت کا خیال رکھیں گے؟ ہم ایسا بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں ذہن دے رہے ہیں کہ ہم یوں نہ کریں, ہم توبہ کر لیں اور ہم رجوع کر لیں اور ہم اس کی شرعی رہنمائی لے لیں. یہ ساری باتیں کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں, ہمارے پاس ذہن ہے, پھر کیا کریں گے؟ نہیں, وقت اور ذہن بھی ہے, وقت ذہن نہیں ہے اس کا تو کر میں وقت تو ہوتا ہے ہمارے پاس. اب یہ کہ اس میں محسن میں مطالعے کا بھی ذہن ہونا چاہیے. اول تو یہ کہ ایسے بیانات ہیں ماشاء جیسا ہمارا مدنی مذاکرہ جو ہر ہفتے ہوتا ہے اس میں شرکت کریں. میں تمام اس طرح کے لوگوں کو بالخصوص میں دعوت دوں گا کہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل ہے. اب 8 بجے جیسے کہ عشاء کی جماعت ہے نا, فیضان مدینہ باب المدینہ 8:30 بجے, تو 8:30 بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا رات کو, اور انشاءاللہ امیر سنت کی آمد ہوتی ہے, سوال جواب ہوتے ہیں, اور کافی اس میں ماشاءاللہ سیکھنے سمجھنے کا موقع اللہ نے چاہا تو ہمیں ملے گا. بلکہ شاید کل تو ایک بڑا مطلب ملے گا موقع انشاءاللہ, ملتا بھی ہے. کیا بات, ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ایک امیر سنت کا رسالہ احترام مسلم, واہ, اس کو پڑھا جائے. اللہ اللہ. ایک امیر سنت کا رسالہ ہے نا چاکیوں کا علاج, کیا بات, اس کو پڑھا جائے. ایک امیر سنت کا رسالہ ہے گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے, سبحان اللہ, وہ ویڈیو بیان ہے, جی جی, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھا جائے. ایک اور امیر سنت کا رسالہ ہے ظلم کا انجام, ظلم کا انجام, اس کو پڑھا جائے. اور شیطان کے بعد ہتھیار, یہ چند ایک نام ہے, ایک ایک کر کے آپ کو ویب سائٹ پر بھی مل جائیں گے. جب تک علم نہیں ہوگا نا محسن میں, معلومات نہیں ہوگی, اس وقت تو ہونا کیسے مطلب کہ فرق پڑے گا. اچھا, کوئی استاد بنانے کے لیے بھی تو تیار نہیں ہے. سب مصیبت یہ ہے کہ کوئی کسی کو استاد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. سب سے بڑا مطلب کہ پڑھا لکھا سمجھدار آدمی ہوں, مطلب مجھے لوگ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, میری اتنی بات سنتے ہیں, تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو یوں استاد بنانے کی اور مطالعہ کرنے کی. اچھا, مطالعہ یوں دیگر کتابوں کا مطالعہ کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, اخباروں کا مطالعہ کریں گے, لیکن جو دین اور اس کے فرائض
کہ سیکھنے کا جو معاملہ ہے اس کا مطالعہ کرنے کا ہمیں لگتا ہے ذہن نہیں ہے. یہ بھی کب تک چلے گا؟ مطلب یہ تو جب تک غفلت چلے گی یہ چلتا رہے گا. یہی کہوں گا. عزت کے حوالے سے جو بات آئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں. 6 حق بیان کرے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان. اس میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تیرا بھائی تیرے سامنے موجود ہو جب بھی، اور جب وہ غیر موجود ہو جب بھی، اس کا تحفظ کرے. سبحان مسلمان کی موجودگی میں بھی اور اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا تحفظ کرے. تو اب یہ تحفظ جو کرنا ہے اس سے مراد کیا ہے؟ تو شارحین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اس میں کئی چیزیں آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی منہ پر اس کی بیجا تعریف نہ کرے. اچھا، منہ پہ بیجا تعریف نہ کرے. اور اس کے پیٹھ پیچھے اگر کوئی غیبت کرے تو وہ سنے نہیں، تہمت لگائے تو انکار کرے، اور جو بھی اس کے عزت کی، اس کی مال کی، اس کے اسباب کے تحفظ کی صورت ہو سکتی ہے اسے اویل کرے، اس کو اپنائے. ایک تو یہ چیز. پھر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ واقعی میں کب تک چلے گا، قرآن مبارک کی آیت مبارکہ جو ہے الم یان للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، جس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ کیا لوگوں پہ ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل یاد الہی کی طرف جھک جائیں. تو واقعی میں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. اور آپ مطلب اس پہ اگر ہم دیکھیں نا، آپ نے بات جو ارشاد فرمائی کہ علم دین، تو واقعی میں جب سوچیں، صبح سے شام تک سوچیں، شام سے صبح تک سوچیں، جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے. تو بھائی اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک چیز علم اور دوسری چیز ہے صحبت. اگر آپ کی صحبت اچھی ہے تو آپ کے معاملات اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اگر آپ کی صحبت بری ہے تو آپ کے معاملات برے ہوتے جائیں گے. ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ ان کی شادی ہوئی، اور شادی ٹوٹلی ارینج میرج تھی. ٹوٹلی ارینج میرج تھی، یعنی اس نے زبردستی کی شادی تھی. تو اب شادی کے بعد دونوں میں انبن، ٹھیک ٹھاک انبن، گھر والوں نے کروا دی. گھر والوں نے زبردستی کروا دی. اب وہ ارینج میرج کہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب وہ زبردستی گھر والوں نے کرا دی. اب وہ ان میں جو ہے میرج تو ارینج ہوتا ہی. اور ارینج میرج یا جیسے کہ وہ لو میرج جس کو بولتے تو وہ پسند کی شادی، گھر والے تیار تھے یہ ناپسند کی شادی تھی. تو اس میں گھر والوں کی پسند اس کی نہیں. مطلب ارینج میرج میں دونوں ہوتا ہے، یعنی کہ جو گھر خاندان والے مل کر کرائیں گھر والے، اس کو ہمارے ارینج میرج کہتے ہیں. اب وہ ایک دوسرا ٹاپک ہے کہ اس میں بھی اگر لڑکا لڑکی راضی تھے یا نہیں تھے کہ وہ الگ ہے. لیکن 2 تعریفات جو ہیں کہ گھر والوں کی اجازت کے بغیر جو لڑکا لڑکی مل کر جو شادی کر لیتے ہیں اس کو عموماً وہ کورٹ میرج یا لو میرج کے ٹائپ کا نام دیا جاتا ہے، اور جو اس طرح کے فیملی کرواتی ہیں اس کو ارینج میرج کا نام دیا جاتا ہے. تو وہ اب شادی تو ہو گئی. اب شادی ہونے کے بعد دونوں کی بنے ہی نہیں، یعنی وہ چھری اور خربوزے والا حساب کتاب. کریں کیا وہ جو شوہر تھے، جو مرد تھا، اس کی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنا جانا تھا اور اہل علم سے اس کا تعلق تھا. تو الحمدللہ عز وجل اہل علم سے مشورے کی برکت سے، علماء سے مشورے کی برکت سے ان کا گھر بسا، اور ایسا بسا کہ مطلب مثالی گھر ہو گیا. تو علم اور اہل علم کی صحبت یا ان سے جو ہے رہنمائی لینا یہ بہت مفید ہوتا ہے ہر طرح کے معاملات میں. بالخصوص میں یہ کہوں گا کہ گھریلو جو معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں بھی لیں ضرور لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم کردار کے حوالے سے جو نا بالکل تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جیسے یہ نا خیال ہی نہیں ہے نا، جو ڈالنا ہے اپلوڈ کر دو، جو لکھنا ہے لکھ دو، جو بولنا ہے بول دو. کردار کی پستی کا، کردار کے گر جانے کا یہ عالم ہے کہ جو مجھے خبر ملی ہے، میں اس کو دیکھ رہا تھا، 10,000 میڈیکل آلات غیر رجسٹرڈ، بیماریوں کی غلط تشخیص سے علاج بھی الٹا. اللہ. ملتان گودام پر چھاپا، کروڑوں مالیت کی جعلی ادویات برآمد، 2 افراد گرفتار. پشاور چونے، آئل اور گنے کے شربت کی ملاوٹ والا 8,000 لیٹر دودھ ضبط کرنے کے بعد تلف یعنی ضائع کر دیا گیا. اللہ. سوشل میڈیا پر لڑکی کو ہراساں کرنے والا ملزم عدالتی حکم پر FIA کے حوالے. بیٹے نے فائرنگ سے ماں کو قتل کر دیا. ماں 9 مولود پھینک کر فرار، بچے سردی سے جاں بحق. یعنی پیدائشی بچے کو پھینک کر ماں بھاگ گئی اور بچے سردی سے ٹھٹھڑ کر انتقال کر گئے.
باپ نے 2 بیٹیاں نالے میں پھینک دی، ایک کا انتقال ہو گیا۔ اللہ، دوسری شادی کی لالچ، عورت کو پانے کے لیے باپ نے بیٹی کو قتل کر دیا۔ رشتے سے انکار پر 2 خواتین قتل، ملزمان فائرنگ کر کے لڑکی کو ساتھ لے گئے۔ قبرستان سے بچی کی لاش نکال لی گئی، 2 گورکن گرفتار۔ استغفر۔ خاتون نے شوہر اور سوتےلے بیٹے پر تیزاب پھینک دیا، خود بھی تیزاب پی کر خودکشی کر لی۔ اللہ اللہ۔ سنگدل ماں نے 8 دن کے بیٹے کو چھت سے پھینک دیا۔ استغفر۔ یہ تو عجیب واقعہ پتا چلا، اور پتہ یہ چلا معلومات کرنے پر کہ وہ روتا تھا نا، تو اس کے جیسا معلومات کی ہوگی، اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، عقل نہیں کام کرتی، دماغ نہیں قبول کر رہا ہوتا کہ مطلب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ بیٹا رو رہا ہے اور ماں بیٹے کے رونے کے تنگ آ گئے، اس کو تھیلی میں ڈالو، تھیلی میں ڈال کر اس کو یوں پھینکا کسی اور منزل پہ جا کر، یا کہیں اور جگہ پہ بیٹا گرا، تنگ آ گئے۔ میری عقل کام نہیں کرتی اور دل و دماغ ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن جو ذرائع ان سے پتہ چلا ہے کہ یہ مطلب کہ یہ میرے پاس تاثرات ہیں، میں خود نہیں چاہ رہا ہوں کہ وہ تاثرات ہمارے کیوں ایسا چلائے جائیں، میرے کو عقل کام نہیں کرتی کہ کیا ہے، حصے کی انتہا نہیں ہے کیا ہے؟ یہ اول تو 2 چیزیں، اگر یہ کسی نے غلط چلائی ہے تو کیوں چلائی ہے، صحیح ہے، اور صحیح چلائی ہے تو یہ ہوا کیسے؟ سوال دونوں پر میں تو دونوں طرف کنفیوز ہو رہا ہوں۔ ایک چیز ذہن میں آ رہی ہے، اگر میں سامنے رکھتا ہوں آپ اس کی تردید یا تصدیق کریں، کہ اس وقت جو لوگ ہیں، اس وقت جو لوگ موجود ہیں کرۂ ارض پر، ان کی اکثریت کیا تقریباً یہ میڈیا ان کا ایک بہترین سہارا اور دوست بنا ہوا ہے۔ یعنی آج بہترین تو نہیں کہیں گے، سہارا دوست بنا ہو، نمایاں بہترین کہاں ہے ابھی؟ وہ معذرت کے ساتھ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تو بنا ہوا ہے۔ اب آج سے 10 سال پیچھے چلے جائیں، میں اپنی یادداشت کی بنا پر کر رہا ہوں، 10 سال پیچھے چلے جائیں تو والدین کو ایک شکایت ہوتی تھی کہ بچے گھر میں نہیں آتے، رات کو بہت لیٹ آتے ہیں۔ آج ایک بڑا طبقہ کہتا ہے کہ ہمارے بچے تو گھر سے نکلتے نہیں ہیں، تو وہ کیا سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے، میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ یہ دوست ہیں، یہ ایک گویا کہ ماحول ہے، لیکن یہ ایسا غیر مخلص ماحول ہے جس سے آپ مشورہ نہیں کر سکتے، جو آپ کو اچھے برے کی تمیز شاید نہیں دے پا رہا، اور یقیناً نہیں دے پا رہا جو محسوس ہو رہا ہے۔ تو فرسٹریشن یا جسے آپ کہتے ہیں کہ ڈپریشن ہے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، اس میں کوئی کندھے پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، کوئی اپنے کندھے پہ آپ کا سر رکھ کر جو ہے آپ کو تسلی دینے والا نہیں ہے سوشل میڈیا پر، تو کوئی یہ چیزیں اس کے نتیجے میں تو نہیں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں تو یہ ہوگا کب تک، یہ کب تک چلتا رہے گا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے آپ کے سامنے اتنی ساری چیزیں رکھ دی ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے، آخر اس کو کیسے روکا جائے، کیسے اس پر قابو پایا جائے، اس پر مدری چرہ کے ناظرین غور کریں اور کال چلائیے۔ اللہ، میں حاجی صاحب سے عمران سے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایون شریف لال قلندر پہ جا رہا تھا، تو راستے میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا دیکھا میں نے، تو ان کو میں نے اٹھا کے اس کو اسپتال پہنچایا، تو اس کا باپ آ گیا میرے پاس، انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیڈنٹ تم نے کیا ہے، تو اس کی ساری رات میں نے جیل میں گزاری، اور صبح کو فیصلہ یہ ہوا کہ مجھے 12,000 جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں کچھ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ان کو دینا پڑے گا۔ ہاں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ اب تو وہ جو میں نے کہا نا کہ حادثہ ہو جاتا ہے تو بعض اوقات لوگ اٹھاتے ہیں، یہ چلو نہیں اٹھایا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، چلو کسی بھی خدشے کہتے ہیں، خطرے کہتے ہیں، خدا نہ خدا کوئی فتنے کے خوف سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، آپ نے چلو نہیں اٹھایا، نہیں کیا، یار مووی کیوں بنا رہے آپ اس کی؟ یار میرے کو تو میں تو دیکھ رہا ہوں، میں یہ تو سوچتا ہوں کہ ایک تصوری طور پر کہ ایک شخص تڑپ پڑا ہے، زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اس کا زخمی ہے، خون ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہ لوگ مجھے اٹھا نہیں رہے ہیں، میری مووی بنا رہے ہیں۔ یار کیسا اس وقت کی کیسی فیلنگ ہوتی ہوگی؟ یہ آپ جو فرما رہے تھے کہ ابھی وہ بسا اوقات خون دیکھ کر، ایکسیڈنٹ دیکھ کر جو نا وہ ذہن چکرا جاتا ہے، مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو مووی بنانے میں مائنڈ کام کر رہا ہے، بٹن کیسے دبا، موبائل کیسے اب اس کا کیا کرے؟ ساحل محترم نے جو ہمیں جو سوال کیا کہ اب ان کا 12,000 روپے ان کے اوپر جرمانہ لگا، ایک رات تھانے میں گزاری، وہاں بھی رہا۔ اب اس میں تو یہ کہ نظام ایسا ہو، اب یہ کہ پتہ نہیں اس کا کیا میں جواب دوں، سمجھ میں نہیں آ رہا
کس کو بولو, زیادہ بول بھی نہیں سکتے, براہ راست بھی ہوتے ہیں. اور مدنی چینل کے بھی ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہوا اور ڈاکٹرز کا کہنا یہی تھا, ایکسیڈنٹ میں ہوا, یعنی ٹانگ ٹوٹی تھی ان کی لیکن انتقال ہو گیا. تو ڈاکٹرز کا کہنا یہ تھا کہ لیٹ ہوئے ہیں, اگر یہ وقت پہ ہاسپٹل آ جاتے, جو ڈاکٹرز کہتے ہیں مطلب کہ اگر ان کو وقت پہ پہنچا دیا جاتا تو ان کی ٹریٹمنٹ ہو جاتی اور یہ ہو جاتا نہ بیتا. لیکن اب یہ کہ اگر اس طرح کے واقعات ہوئے, جیسے یہ ابھی 7 شریف والا ایک واقعہ میں بیان کیا انہوں نے, ایسے واقعات ہوئے تو یار ہمدردی کرنے والوں کی تعداد کم ہو جائے گی. جیسے لوگ پیسہ کھا جاتے ہیں نا قرضہ لے کر, تو ضرورت مندوں کو قرض ملنے کی تعداد کم ہو گئی کہ لوگ ڈر کے مارے کہ یار پیسہ ملے گا نہیں, یہ کھا جائے گا, تو لوگوں نے قرضہ دینا بھی بہت کم کر دیا ہے. تو اب اسی طرح اگر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں, اگر کوئی قصوروار ہے اللہ نہ کرے تو اس کے جو بھی شرعی احکام ہے اس پر عمل کیا جائے. لیکن اگر وہ ہمدردی کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کی ہمدردی پر بھی دیکھ لیا جائے, اور اس کی ہمدردی پر اس کو ایسا نہ کر دیا جائے کہ آئندہ وہ کبھی زندگی میں کسی سے ہمدردی نہ کرنے کی قسم کھا لے کہ یار اب میں کسی کا ہمدردی نہیں کروں. ہمارے یہاں ایک محاورہ کہا جاتا درست نہیں نیکی کر دریا میں ڈال, وہ درست نہیں ہے. غالباً وہ پھر یہ سوچتا ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال, میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی کیوں, اس کو اٹھایا کیوں, اسپتال لے کر کیوں گیا. اچھا یہ جو ہوتا ہوگا نا وہ غالباً روڈ حادثات میں زیادہ لوگوں خدشات ہوتے ہوں گے. اس نے تو نہیں مارا, مگر اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دے کہ مطلب جیسے کہ ایک آپ نے مشکل کسی کی آسان کیا, اس پر ایک اور مشکل آئی, اس پر ایک اور مشکل آئی, اور پھر آپ کو اپنی جان چھڑانے کے لیے جو بھی تھا آپ کو کرنا پڑا. تو ہو سکتا ہے اس میں کئی ایسے اور کام بھی ہوئے ہوں جس میں آپ کو شاید ثواب ملا ہو. تو پریشانی پر ہو سکتا ہے کہ گناہوں کے کفارے کے کوئی سبب بنا ہو ماشاءاللہ. اور ہو سکتا ہے کہ اب دیکھیں یہ پیسہ دینا یہ کس حکم میں آتا ہے, تو اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لینی چاہیے کہ یہ بھی مطلب کیا تھا, اور اگر اس میں کوئی خدا نہ کہتا گناہ کا کام ہو گیا ہے تو اس پر بھی پھر ہم شرعی رہنمائی لے کر اگر ہم توبہ وغیرہ کریں تو وہ بھی کریں. تو یوں مطلب کہ بعض اوقات ہو جاتا ہے تو کچھ پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے, حالات عجیب و غریب ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آخر کب تک یہ سب چلتا رہے گا اور اس کو درست کیسے کیا جائے, عقل کام نہیں کرتی. میں تاثرات میں نے دیکھے تھے تو اسلام بھائی نے کہا تھا کہ ہم کیا کریں, ایسا مبلغین کیا کریں, مبلغین نیکی کی دعوت دیں, مبلغین نیکی کی دعوت دیں, اور ہر ادارے سے وابستہ افراد, عام لوگوں کو بھی اور خاص جو معاشرے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی. اور یہ خاص لوگ ہیں نا, یہ بڑے خاص لوگ ہیں نا, یہ ہزاروں میں ہوتے ہیں جی, کروڑوں کی آبادی میں بھی یہ ہزاروں ہوتے ہیں بس, جو بہت ہی خاص الخاص ہوتے ہیں, جو بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں, بہت زیادہ ان کے معاشرے میں آواز, ان کی مداخلت ہوتی ہے, ان کی بات کہی اور ان کی بات سنی جاتی ہے, ان کو لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں, یہ کہتے رک جاؤ تو لوگ رک جاتے ہیں. ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں, اور ایسے شاید ہزاروں ہوں گے کروڑوں کے بیچ میں. ان ہزاروں پر بھی اگر آپ کوشش کریں گے اور ہزاروں کو اگر آپ نے ان میں سے سینکڑوں کو بھی اگر آپ نے ترکیب میں لے لیا تو شاید اس سے کروڑوں کا بھلا ہو جائے گا. کیا بات, کیا بات. اللہ کرے کہ یہ مطلب دعوت اسلامی کے مبلغین اس طرح کے مدنی کام, مدنی حلقے ہیں, اسی طرح مدنی قافلے ہیں, اسی طرح مدنی دورے ہیں, ہفتہ وار اجتماع میں شرکت ہے, مدنی مذاکروں میں شرکت ہے, نیکی کی دعوت دے کر ساتھ لانا ہے. تو یہ بہت سارے ہیں, فکر مدینہ کروانی ہے, مدنی انعامات کے رسالے پہنچوانے ہیں, تو مدنی انعامات پر عمل کرنے کا ذہن دینا ہے. بہت سارے, میں اس کو کہتا ہوں دعوت اسلامی کی پروڈکٹ بہت ہیں. ایک تو میری اپنی ایک موٹی عقل میں آتا ہے کہ شاید سارے دعوت اسلامی والے اپنی ساری پروڈکٹ کو بھی نہ جانتے ہو. پروڈکٹ یہ میں نے پروفیشنل لینگویج میں بات کی ہے, یعنی آپ اپنے تمام تر دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو بھی نہ جانتے ہو کہ آفٹر آل ہماری دعوت اسلامی مدنی کام کن کن شعبوں میں کر رہی ہے, تو ہم کس کس کو کہاں کہاں پر استعمال کر سکتے ہیں, اس کو مدنی کام کرنے کا, نیکی کمانے کا موقع دے سکتے ہیں. اس کے لیے میری مدنی التجا ہے کہ مدنی مذاکرہ, ہفتہ وار اجتماع اور مدنی کاموں کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ لینا ضرور ہرگز نہ بھولیے گا, کہ اس کے آخر میں ہم مدنی کاموں کی کارکردگی بیان کرتے ہیں, جس سے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ دعوت اسلامی کن کن شعبوں میں مدنی کام کر رہی ہے, اور ان شعبوں میں بھی کن کن شعبوں میں مدنی کام ہو رہا ہوتا ہے. ہر شعبے کے اندر کئی ذیلی شعبے ہوا کرتے ہیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کو خود بھی خوشی اور مدنی کام کرنے کا جذبہ مل سکتا ہے, اور دوسروں کو تیار کرنے کا بھی جذبہ مل سکتا ہے. کال چلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت آپ کی پہلی اور دوسری انگلی لال ہے، تو ایک موضوع سے ہٹ کے سوال یہ کہ آپ داڑھی میں مہندی خود لگاتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجئے، کیونکہ مجھے بھی داڑھی میں اور بالوں میں مہندی لگانے کی حاجت ہوتی ہے، تو میں بچوں کی امی سے لگواتا ہوں، تو ذرا رہنمائی فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیں لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میری انگلیاں بھی چیک کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی محبت ہے، واقعتاً محبت ہے۔ میرے لیے دونوں چیزیں ہیں نا، محبت، اللہ تعالیٰ ان کی سلامت رکھے اور مجھے ان کے حسن زن سے بہتر بنائے، اور اس میں میرے لیے وہ بھی ہوتے ہیں کہ لوگ نوٹ بہت کرتے ہیں نا، کلو ذی نعمت محسود، نہیں یہاں حسد نہیں ہے، نوٹ کرتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے، نوٹ کرتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی، وجہ کیا ہے یہ۔ تو جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں 99% مہندی خود ہی لگاتا ہوں ماشاء اللہ۔ پہلے میں بھی مطلب کہ مہندی لگوایا کرتا تھا، لیکن اللہ میرے پیر کو سلامت رکھے، سبحان اللہ، آئیں خود لگاؤ، اب خود لگاؤ، ماشاء اللہ۔ اور مجھے بہت سارے کام، بہت نہیں کہوں گا لیکن کئی کام ایسے ہیں جو مجھے امیر علیہ سنت نے خود کرنے کی عادت بنائی انہوں نے، ماشاء اللہ۔ آپ کرو، آپ کرو، اور اس کے فوائد میں نے دیکھے ہیں، تو یہ سلسلے سے پہلے ہی لگائی ہے۔ اچھا اب وہ احتیاط کیا کرتے ہیں آپ لگاتے ہوئے، وہ تھوڑی اگر بتا دیں، کیونکہ بات پوری ہو جائے گی، پتہ نہیں کہاں کا نظر، بات پوری ہو جائے گی۔ آپ کیا احتیاط کرتے ہیں، مطلب دو انگلیوں پہ کیوں لگی ہے، پورے ہاتھ پہ کیوں نہیں لگی؟ اصل میں یہ کہ لگانی تو ہم چمچ سے لگاتے ہیں نا، اور میل سنت کا بھی مدنی گلدستہ چلاتا ہے، چمچ سے لگا دے مہندی لے کر، اور پھر بعض جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر انگلی سے تھوڑا سا وہ ٹچنگ اور اس طرح یوں کرنا پڑتا ہے نا، تو پھر اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ انگلی، ایک ہی انگلی زیادہ تر استعمال ہو، کیونکہ عورتیں اس طرح مہندی نہیں لگاتی، تو پھر کیونکہ مرد کو مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورتوں کی مشابہت، ہاتھوں وغیرہ میں مرد کو اجازت نہیں ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ سے بچے اور حسب ضرورت پھر استعمال کرے، تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میرے سنت نے ایک بڑی پیاری تربیت یہ فرمائی تھی کہ میں مہندی لگاتا ہوں تو اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اتنا اس مہندی کو صاف کرتا تھا کہ مہندی ضائع نہیں ہونی چاہیے، پیالے کو یا جس برتن، یعنی آپ نے یہاں تک جملہ ارشاد فرمایا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، کہ اگر میں اپنی اس پیالی کو دھو نہیں نا تو بھی چلے، یعنی میں بالکل مہندی کا اثر جیسے کہ ہوتا ہے نا، چھوڑتا نہیں ہوگا، وہ ضائع ہو جانے کا خوف، ڈر آپ نے بیان کیا، اور آپ ویسے ہی مطلب کہ حفاظت چیزوں کی بڑی عمدگی سے کرتے ہیں، اور کسی بھی شے کے ضائع ہونے پر آپ کو بڑی اس میں حساسیت اللہ نے نصیب فرمائی ہے، جو میری نظر میں دوسرا شخص میں نے نہیں دیکھا، اتنی حساسیت والا دوسرا شخص میں نے نہیں دیکھا، تو واسطہ کئیوں سے پڑتا ہے، تو کیونکہ اتنا بڑا کام ہو نا، اتنا بڑا تحریک ہے، اتنی بڑا نظام ہے، تو اس میں آدمی بہت زیادہ چیزیں کمپرومائز کر جاتا ہے، اور اتنی مطلب کہ بڑے نظام کے ساتھ ساتھ حساسیت میں بھی کمی نہ آنا بلکہ بڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رحمت ہی ہے۔ اندر سے آواز آ رہی ہے کہ یہ مدنی مکالمے کی سلائیڈ کی جگہ نا کچھ لبیک میں حاضر ہوں کی سلائیڈ آ جائے، اور لبیک کو اپنی جگہ سے، لیکن موضوع چلا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ جب میری آپ نے کوئی اچھے کام پر میری جب بھی آپ کو اچھے کام پر تعریف کو یوں کریں گے تو اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ لوٹے گا اس کی طرف جس سے یہ اچھا کام کرنے کی کیا بات کا مطلب مجھے وہ راستہ دکھایا، اس کو اور کیا لوٹے۔ تب تصویر کی جب بھی تعریف کریں گے آپ، تعریف اصل مصور کی ہے جس نے یہ تصویر بنائی ہوئی ہوتی ہے، تو یوں ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے تھوڑے سے بھی نہیں، تھوڑا سا طویل ہو گیا۔ جو فرماتے ہیں جب بھی آپ سے اس طرح کا کوئی سوال ہوتا ہے تو امیر اہل سنت کی طرف آپ اشارہ اور انٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کی کیا نیت ہوتی ہے آپ کی؟ نیت بس یہ ہے کہ ایک نیت ذکر مرشد سے ایک تو خود لطف اندوز ہوتا ہوں، دوسرا یہ کہ میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ جس قدر لوگوں کو امیر علیہ سنت سے محبت بڑھے گی اسی قدر دین کا کام بڑھے گا، یہ میری اپنی انٹینشن ہے، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ امیر علیہ سنت قوم کو دین اور اسلام کے پیچھے چلاتے ہیں، اور ہم نے کتاب میں پڑھا کہ محبت یہ اطاعت لاتی ہے، بے شک۔ تو جس قدر محبت ہوگی نا، اور پھر اس محبت نے تعظیم، یہ دیکھیں ہر تعظیم میں محبت ہوتی ہے، ہر محبت تعظیم نہیں ہوتی، سبحان اللہ، یہ بالکل ہے نا۔ میں تھوڑا اس کو آسان کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے،
مگر وہاں تعظیم ہو یہ ضروری نہیں ہے. جو بیوی کو شوہر سے محبت ہوتی ہے لیکن تعظیم ہو یہ ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایسا شوہر ہو لاکھوں میں ایک شاید یا کروڑوں میں ایک کہ جس کو بیوی کو جس سے محبت بھی ہو اور بیوی اس کی تعظیم بھی کرتی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک سمجھے ایک نعمت ہے. اگر کسی شوہر کو نصیب ہو جائے تو اس کی قدر کرے اور اس کو ضائع ہونے سے بچائے. ماشاءاللہ. اور یہ تب ہوگا کہ جب وہ بیوی کی بھی عزت کرے گا اور اس کی دل جوئی کا خیال رکھے گا اور شرعی حدود میں اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گا. تو پیر ایک ایسا فرد ہے یا پیر ایک ایسی مطلب کہ شخصیت ہے کہ جہاں محبت اور تعظیم دونوں کا ہونا ضروری ہے. بے شک, کیونکہ تعظیم کا تو یہ منصب ہی تعظیم کا تقاضا تو کرتا ہی ہے, جبھی تو بیعت کی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. اب محبت جتنی بڑھے گی نا اس قدر یہ سے ہوگا. تو اب محبت جس سے جتنی زیادہ ہوگی اس کا ذکر بھی پھر کثرت سے آپ کریں گے. ایک نیچرلی اس کا جو نتیجہ ہے وہ یہ نکلے گا. تو یوں مطلب امیر علیہ سنت سے جتنی محبت بڑھے گی, کیونکہ مجھے خود پتا ہے کہ میرے کئی ایسے زندگی کے معاملات ہیں, میری ایسی کئی عادتیں ہیں جو اگر میں کہوں کہ مجھے یہی سمجھاتے ہیں, اللہ یہی کہتے ہیں کہ عمران یہ تم ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں, جس سے مجھے الحمدللہ ذاتی طور پر بہت فرق پڑتا ہے. کل رات کی بات ہے, ایک صوتی پیغام آیا تو مجھے خود ذاتی طور پر میں نے اپنے اندر اس صوتی پیغام کے جو واللہ جو اثرات میں نے اپنے اندر دیکھے, میں اب تک اس کے اثرات محسوس کر رہا ہوں. کیا بات, یہ اگر کہیں تو میں قسم کھانے کے لیے اس پر تیار ہوں. اللہ اکبر. تو اثرات محسوس کر رہا ہوں. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یار مجھے بہت اچھا بتایا گیا. ماشاءاللہ. بہت سے مدنی پھول مل جاتے ہیں جس کے بہت خوبصورت نتائج اور اثرات آپ کے قلب و ذہن پر وارد ہوتے ہیں, اور جب تک اللہ چاہتا ہے اس کے اچھے اثرات آپ تک باقی رہتے ہیں. صحیح. تو یوں ہو جاتا ہے. کال لے لیں. ایک بات عرض کر رہا تھا کیونکہ موضوع چلا ہے, اب موضوع تو چل ہی رہا ہوتا ہے. ہمارا موضوع آخر کب تک. ابھی آپ نے امیر سنت کی حساسیت کے حوالے سے کہ کوئی چیز ضائع نہ ہو, اب ہمارے معاشرے میں ضائع کرنے کے حوالے یا ضائع ہونے کے حوالے سے بھی ایک نظام لوگوں کا ہے چل رہا ہوتا ہے. چلو بات آتی رہے گی. تو وہ جو پیالی ہے نا, میں رہ جائے گی بات, انگلی کا سچا, وہ جو پیالی ہے نا, اس پیالی کو صاف کرنا, وہ چمچ سے جتنی ہو جائے پھر اس کے بعد انگلی سے اس کو صاف کرتے ہیں, صاف کرنا, اور وہ پھر اس کو بھی صاف کر کے دھونا. تو وہ تو پیالی سے نکالو کہ انگلی سے نکالو, ضائع تو ہوا. اچھا, اس پہ چمچ ہے جو لگانے کا جو ہم نے آلہ استعمال کیا, جب وہ چمچ سے لگائیں گے اس پر بھی مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے نا, اس کو بھی صحیح صاف کر کے اس کو بھی, تو اس کے لیے انگلی کا استعمال کرنا پڑتا ہے. پھر فوراً دھو بھی لیں تاکہ بھی اس پر رنگ زیادہ نہ لگے. تو یہ چند چیزیں تھیں جو سائل محترم کے سوال پر میں نے عرض کر دی ہے. اور تھا یہ کہ ضائع کرنے کا سلسلہ آخر کب تک چلے گا, کب تک چلے گا. آپ تو یہ مہندی کیا بتا رہے ہیں, تو ہمارے یہاں تو کھانا یوں ضائع کیا جاتا ہے. قرآن کریم کا بڑا واضح ارشاد موجود ہے, کلو وشربو ولا تسرفو. اللہ, کھاؤ اور پیو اور فضول نہ اڑاؤ. فضول نہ اڑاؤ. تو جب فضول اڑانا اس کا مزاج بن جائے گا, یہ بھی قناعت نصیب ہو, صبر نصیب ہو, اور اسراف سے نفرت نصیب ہو, تو انشاءاللہ اس کا ملے گا. بھائی اس کے لیے بھائی یہی شارٹ کٹ اگر میں بتاؤں, شارٹ کٹ مدنی مذاکرہ, یہ شارٹ کٹ ہے. آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ چند ہفتے کا تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. کال چلائیے. میں پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے حاجی محمد عمران اطاری صاحب سے اور دعوت اسلامی سے دل کی گہرائیوں سے پیار ہے. اور سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں پہلے بالکل بھٹکا ہوا تھا, تو دعوت اسلامی نے مجھے اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ دکھا دیا. تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کے کرنے سے روحانی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو جائے. ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کی اور ہم سب کی محبتوں کو سلامت رکھے, آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے. فرائض کی پابندی لازم رکھیں, حرام و ناجائز کاموں سے بچتے رہیں, فرائض و واجبات کی پابندی رکھیں, گناہ سے بچیں, اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے. کال چلائیے. محمد فخر الدین اطاری رحیم خان فیض کر رہا ہوں. بھائی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے عمران بھائی, بے شک آپ کی بات بالکل بجا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے کہ عورتوں کی بلا وجہ کی بحث کی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس کا سب سے مین پرابلم جو ہے عدم برداشت ہے.
جن ممالک میں عورتوں کے ہاتھ میں ڈائیورس وغیرہ یا طلاق لینے کا طلاق دینے کا سلسلہ ہے وہاں شرح زیادہ ہے. مین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں کو اپنی عورتوں کو زیادہ ماڈرنزم کی طرف لے جا رہے ہیں اور ان کے اندر عدم برداشت نہیں. ایک طبقہ ہے جو کہ عورتوں کو فرسٹ آگے کرنے کے چکر میں کہ لیڈیز فرسٹ کر کے عورتوں کو بہت زیادہ اتنا ہائر کر دیتا ہے, اتنا زیادہ ان کو وہ پاور میں لے آتا ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بہت کچھ ہیں, اور اس کی وجہ سے ہی گھروں میں ہوتا ہے. پھر مرد حضرات کے اندر برداشت کی طاقت نہیں ہوتی, عدم برداشت ہوتی ہے, غصہ آتا ہے, پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ اگر ایسے معاملات ہوں اور پھر اس گھر میں بچے بھی ہوں تو پھر میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کون سا ایسا عمل کریں کہ گھر بھی برباد ہونے سے بچے اور بچوں پر بھی برا اثر نہ پڑے. سوال آپ نے آخر میں جو کیا بڑا ہی کیلکولیٹڈ کوشچن ہے آپ کا, کہ بعض اوقات ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے گھر کا امن جو ہے نا پارا پارا ہو رہا ہوتا ہے. میں تھوڑا یہاں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ ان اسباب پر بھی غور کیا جائے جس کی وجہ سے عورت بحث میں مبتلا ہوتی ہے. بعض اوقات طبیعتاً بھی ہوتی ہے, عادتاً بھی ہوتی ہے, لیکن بعض اوقات آدمی کا بھی کچھ مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ مطلب مجھے دینا چاہیے میرے شوہر کو, میرا رائٹ ہے اور حقوق ہیں اس کے, اور وہ اس کو اگنور کر رہا ہوتا ہے اس وجہ سے کہ نہیں میں نہیں مانتا تیری بات, میں نہیں کرتا. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات عورت جو ہے وہ مشتعل ہو جاتی ہے, ضد و بحث میں اس کو پڑ جاتی ہے. اگرچہ اس کو میں ضد و بحث میں پڑھنے کا مشورہ نہیں دوں گا, میں یہی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضبط صبر دے. میں ماں باپ سے مد التجا کروں گا, تمام بیٹی والوں سے, میں خود بیٹی والا ہوں, ٹھیک ہے, تمام بیٹی والوں سے میں مد التجا کروں گا کہ اپنی بیٹیوں کو ایک بات سمجھا دیں, جب تک شوہر تمہیں ناجائز کام کا نہیں کہتا تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. واہ, سمجھا دے اس کو. اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہے, اس کے انداز کے مطابق نہیں ہے, ضبط کرے, صبر کرے, اور اس کے ساتھ بات زندگی گزارنی ہے. اور اگر یہ کہہ دے کہ اگر تم روٹ ووٹ کر آئی گھر پر تو ہمارے گھر تو تمہارے لیے بند ہوں گے, یا جس گھر میں گئی ہو نا بس وہی گھر تمہیں چلانا ہے, اور شوہر کی اس طرح اطاعت تم نے کرنی ہے. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ شوہر کا انداز, مزاج, گفتگو, معاملات ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے سوچ اور اس کے خیالات کے مطابق نہ ہوں, تو اب نہ ہو تو اب ٹھیک ہے وہ ضبط کرے, صبر کرے. اب یہ کہے کہ میں جناب اسے خلا لے لوں گی, خلا لے کر میں الگ گھر بساؤں گی, تو جو دوسرا ملے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے اچھا ملے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بھی 2 قدم آگے ہو کہ چلو یہ تو مطلب بیچارہ یہ تو زبان چلاتا تھا, وہ اب ہاتھ چلائے گا. آپ بولو وہ ہاتھ چلاتا تھا تو کسی اور کے طرح جائے گا, وہ ہاتھ چلاتا تو ہاتھ کے ساتھ پاؤں بھی چلاتا ہے, وہ مطلب مارتا بھی ہے تو وہ گھسیٹتا بھی ہے. تو استغفر اللہ. تو یہ ایک صرف اپنی بیٹیوں کو, مدنی بیٹیوں کو, میری اسلامی بہنوں کو سمجھے کہ ایک میں مدنی مشورہ دے رہا ہوں, اور ان کے جو والد ہوتے ہیں ان کو میں مدنی مشورہ دے رہا ہوں. چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, میں بیٹھا ہوں نا, میں بیٹھی ہوں نا, دیکھتا ہوں تیرے کو کیسے بولتا ہے یہ ماں باپ کو یہ زیب نہیں دیتا, اس کو اخلاق سکھائیں, ضبط سکھائیں, صبر سکھائیں. اور یہ دیکھیں اس وقت جب اس کی عمر 12-13 سال کی ہے, یہ 12-13-14 سال کی عمر میں آپ کے گھر میں اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, وہ آپ سے لڑ رہی ہے, آپ سے ناراض ہو رہی ہے, آپ سے بگڑ رہی ہے, آپ کی باتوں کا یہ نیگیٹو نوٹس لیتی ہے, تو آپ دیکھیے کہ جو بیٹی میرے ساتھ یہ کر رہی ہے وہ کل شوہر کے ساتھ اور ساتھ کے ساتھ کیا کرے گی. اس کی ان چیزوں کو اگنور نہ کریں. میں نہیں کہتا ان کو ماریں, لیکن بیٹھ کر ان کو سمجھائیں, کیونکہ کل کو اس نے چند سالوں کے اندر آپ کو چھوڑ کر ایک پرائے گھر میں جانا ہے جہاں نہ اس کی ماں ہے, نہ باپ ہے, نہ بھائی ہے جو ان کی تمام تر چیزوں کو برداشت کریں گے. وہ بالکل ایک نیا گھرانہ ہوتا ہے, اور اس کے لیے اس کا مزاج بالکل اس کے مطابق ڈھلنا بہت ضروری ہوتا ہے. یاد رکھیے میری اسلامی بہنوں, آپ کو صرف اور صرف شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی ہوتی, شوہر کا خاندان, کیونکہ آپ کا خاندان چینج ہوا ہے, شوہر کا خاندان نہیں بدلا, آپ کا خاندان بدلا. وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر نہیں آیا, آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس کے گھر گئی ہو. آپ کو اب شوہر اور اس کے گھر والوں کے مزاج کے سانچے میں ڈھلنا ہے جو کہ شرعی تقاضے پورے کرتے ہوں, تو وہ کرنا ہے آپ نے. اگر آپ وہ کریں گی تو آپ کا گھر امن کا گہوارہ بھی رہے گا, اور انشاءاللہ لڑائی جھگڑوں کی نوبت اللہ نے چاہا تو بہت ہی وہ
کم ہو جائے گی کہ بہت سارے ایشوز آپ ایسے ہی ختم کر دیں گی. اور ایسی میری اسلامی بہن جو اس طرح گھر چلائے گی, آج ہی تو کل, کل نہیں تو پرسوں, زندگی میں وہ دیکھے گی ضرور کہ وہ اس گھر کی رانی بن کر رہے گی. سبحان. ہاں بالکل, وہ رانی بن کر رہے گی اور آنکھوں کا تارا بن کر رہے گی. وہ وقت تو جب آئے گا, جب نہیں آئے گا. دیکھیں تحمل بھی تحمل مزاجی, اور اگر اسلام بہن کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, چاہے شوہر کی طرف سے ہو رہی ہے, اسے گھر کی طرف سے ہو رہی ہے, تو قرآن کریم کا میں واضح ارشاد میں عرض کر دوں, ادفع باللتی ہی احسن. واہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا برائی کو بھلائی سے ٹال. سبحان اللہ. برائی کو بھلائی سے ٹال. اس کا نتیجہ لکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے ہی, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, کہ جبھی کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی, كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, واہ, ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست. کیا بات ہے, کیا بات. یعنی دشمنی کو گہری دوستی میں تبدیل کر دیتا ہے. کون سا وصف؟ ادفع باللتی ہی احسن. اور یہ نعمت کس کو ملتی ہے؟ آگے قرآن فرماتا ہے یہ نعمت اس کو ملتی ہے جو صبر والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. واللہ. تو یہ جو قرآن کریم کا جو حکم ہے نا, اس پر عمل کرنے کی آج ضرورت ہے. اسی طرح شوہر دیکھے, جیسا آپ نے کہا کہ گھر کیسے چلے گا, شوہر دیکھے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو مجھے ابھی سوال کے ضمن میں اس کا خلاصہ جو مجھے یاد ہے ورز کر دوں, وہ یہ ہے کہ جب تم اپنی عورت کے اندر کوئی کمزوری یا خامی کو دیکھو تو اس کی اچھائی کی طرف نظر کرو, تو انشاءاللہ وہ معاملہ جو ہے نا وہ درست ہو جائے گا. بھائی کوئی تو اچھائی ہوگی آپ کی بیوی کے اندر, کوئی تو اچھائی ہوگی. آپ کے پیچھے آپ کا گھر سنبھالتی ہے, آپ کے پیچھے آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہے. میں کہتا ہوں ایک مرد کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی عورت کی وجہ سے کئی گناہوں سے بچا ہوا ہے. واہ. اور نکاح کرو کہ تمہارا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے حدیث پاک میں, اور آدھا ایمان نکاح سے محفوظ ہوتا ہے, اور آدھے کے معاملے میں حدیث پاک میں آتا ہے خدا سے ڈرو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے تمہاری نسل بڑھتی ہے. بعض اوقات عورت کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں. حدیث اور اس کی شرح کا جو خلاصہ جو میں نے پڑھا تھا وہ یہ ہے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے اس کے ذریعے ایسی چیز عطا کرے جو تیرے دل کو خوش کر دے. مثال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تجھے اس کے ذریعے ایسی اولاد عطا کرے کہ وہ اولاد تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. اللہ اکبر. اگر شوہر اگر وہ بیوی کو تیکھی بات کرتی ہے تو بیٹا ایسا جیسے برفی کی طرح میٹھا ہے, واہ, تو وہ مطلب مزے کو مزہ آ جاتا ہے یار. تو یوں جب تک یہ بیلنس کے ساتھ ہم نہیں چلیں گے نا, بات بنے گی نہیں. اب وہ دونوں بولے کہ نہیں ہم دونوں ایک دوسرے مطلب وہ میرا حق ادا کرتا رہو, یہ میری مطلب کہ بات مانتی رہے, تو اٹس ناٹ فیئر. دونوں کو ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے, شرعی تقاضے پورے کرنے چاہیے, دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی اور نرمی اور محبت اور پیار سے رہنا چاہیے. اور فار ایگزامپل عورت نہیں مانتی, بدتمیزی کرتی ہے, میری تمام اسلام بھائی سے بدلتی, چاہے ضبط کریں, صبر کریں, گھر ٹوٹنے کی بات نہ کریں. ایک وقت آتا ہے دل بدل جاتا ہے, اللہ ہی دلوں کو بدلنے والا ہے. اب اللہ سے دعا کرے وہ دلوں کو بدل دے گا. گھر نہ ٹوٹنے دے, گھر ٹوٹتا ہے تو گھر بھی برباد ہوتا ہے, اولاد بھی خوار ہوتی ہے. اللہ کریم ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. سوال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اویس ستاری گجراوالا سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ نگران شورا مدنی مکالمے میں آج موضوع آخر کب تک بڑا ہی پیارا موضوع لے کر آئے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ پچھلے دنوں میں جب زلزلے وغیرہ آتے رہے تو پنجاب کے اندر کا ہی واقعہ ہے کہ میں ایک فلائی اوور کے پاس کھڑا ہوا تھا اور فلائی اوور کے پاس قریبی دکانوں سے سامان خرید رہا تھا. تو خریدتے اچانک زلزلے کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ وہ مجھ سے بھی چیزیں گرنا, یعنی جس دکان سے میں چیزیں لے رہا تھا وہاں پہ تھرتھراہٹ کی وجہ سے چیزیں گرنا شروع ہو گئی. تو باہر لوگ اتنی بے حسی کے لوگ بچنے کی بجائے, اپنی جان کو بچانے کی بجائے موبائل نکال کے تو اس فلائی اوور کے اوپر تصویریں اور ویڈیوز بنانا شروع کر دی کہ ہم نے یہ دیکھیں ویڈیو بنائی ہے. تو اپنی بھی ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ دیکھو وہ لائٹ ٹوٹ کے گر پڑی ہے لیکن میں بچ گیا ہوں. یہ نادانیاں ہیں, بہت ساری نادانیاں, اور کئی ہو سکتا ہے کہ اپنی جان کو بچانا جہاں پر شرعاً لازم اور وہاں یہ اس طرح کے لہو و لعیب میں اگر پڑ گئے ہیں اور فضولیات میں پڑ گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے کئی صورتوں میں ان کی شرعی گرفت بھی نہ ہو جائے. اب یہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, بدقسمتی کے ساتھ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, یہ ایک معاشرہ اس سانچے میں ڈھلتا جا رہا ہے. میرے میٹھے و میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, عرض یہ کروں گا خود بھی بچیں اور دوسروں کو بچنے کی
تلقین کرتے رہیں, کہتے رہیں, دعوت دیتے رہیں, یا نہیں کرنا چاہیے, ذہن سازی ہوگی. دیکھیں موٹیویشن سے فرق پڑا. آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں, ایک بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر گاڑی ٹوٹی پھوٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور لکھا ہوتا ہے تیز رفتاری تباہ کاری. کوئی بولنے والا نہیں ہے, خالی بورڈ لگا دیا, ایک تصویر لگا دی, ٹوٹی ہوئی حادثے سے بھرپور گاڑی, اور اس پر لکھ دیا. ایک سوچ بنتی ہے کہ یار میں ہائی وے پہ جا رہا ہوں, حادثہ ہو سکتا ہے. یہ سب سمجھانے کے لیے, موٹیویشن کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تصویر جب ذہن بناتی ہے تو آپ کی نیکی کی دعوت ذہن نہیں بنائے گی؟ بے شک بنائے گی. اب کوشش کریں, اور کوئی بھی میری مدنی نتیجہ ایسا نہ کرے کہ یار کچھ بھی نہیں ہوتا, یار کچھ نہیں, ایسا نہ کرے, کچھ بھی نہیں ہوتا. قرآن کریم میں میرا رب فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. سمجھاتے رہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا خانے وال شیر سے بات کرو. نگرانی شورا کی تشدد کی روک تھام کے لیے معاشرے کے افراد کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا کال دوبارہ چلا دیجیے گا. اصل میں مجھے آپ دے نہیں رہے کان میں آواز, تو جی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا خانے وال شیر سے بات کرو. نگرانی شورا کی تشدد کی روک تھام کے لیے معاشرے کے افراد کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے, اس کے بارے میں بھی آپ کچھ ہماری رہنمائی فرما دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشدد سے روک تھام کے لیے تو ڈیفینیٹ صبر اور برداشت, یہ دو چیزوں کا بہت زیادہ اس میں ہو. اور یہ چیزیں تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی سکھائی جائیں. جب بچہ مار کھا کر آ جائے خدا نہ خواستہ, یا کچھ کو اور اسی چیز ہو جائے, تو ماں باپ اسے برداشت کرنے کی اور صبر کرنے کی وہ سوچ عطا کریں, خود بھی ضبط کریں, برداشت کریں. اور تعلیمی اداروں میں بھی اسی طرح کا اگر مزاج دینا شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا معاشرہ یہ ضبط کا, صبر کا, برداشت کا ایک گہوارہ بنے گا. تشدد جو ہوتا ہے یہ خواتین کی طرف سے, یہ تو یہ ہے کہ نئی روشنی کا اندھیرا, یہ کہ اب خواتین بھی اس میدان میں آ گئی ہیں تشدد والے میں, نہیں تو یہ مردوں کے ساتھ ایک چلتا ہے. تو ابھی آپ نے فرمایا کہ گھر کی جو بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, مدنی منی ہیں, ان کی ایک عمر میں آ کے اس حوالے سے تربیت کریں. تو اپنے جو مدنی منع ہیں, گھر میں جو بچے ہیں چھوٹی عمر کے, ان کی تربیت کس عمر میں کریں اور کس انداز پہ کریں, اور وہ کیا مطلب محرکات اور وہ مدنی پھول ہونے چاہیے جو لے کر ہم ان کی تربیت کرنے جائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے مدنی منی کو ایک گھر سنبھالنا ہے, ایسے ہی اس مدنی منع کو بھی بڑوں کے ایک گھر سنبھالنا. میں آپ کو مہروز بھائی, حسن رضا جو امیل سن کے پاس آتے ہیں چھوٹے مدنی منع, دیکھا ہے نا؟ جی جی. ان کی عمر بہت مشکل میرا خیال ہے 1.5 سال کے آس پاس ہوگی. جب میرا پوتا بھی ہوتا ہے, بعضوں کا نواسا آتا ہے, تو کسی کی 1.5 سال, کسی کی 2 سال کی عمر ہے. تجربہ کی بات کر رہا ہوں. جب ہم امیر سن کے ساتھ بیٹھے, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, حسن رضا اتنے چھوٹے سے, تب یہ بیٹھ نہیں, ان کو بٹھانا بھی ایک کام ہے. ٹھیک, اب بیٹھنا ہو گئے لیکن چل نہیں سکتے یہ. اب میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہیں کھانے کے بعد کی, تو یہ اپنے اسی ننھے منھے سے ہاتھوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے. واہ, ٹھیک ہے. اب یہ میں نے غور کیا, آپ کے سوال سے میرے ذہن میں یہ پکچر آ گئی جو ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے. میں نے غور کیا کہ یہ جو مدنی منع ہے نا, اس کے اندر کسی دیکھ کر کرنے والی حس پیدا ہو چکی ہے کہ وہ جس طرح کا اپنے ماں کو, والد کو, یا اس طرح کے ماحول کو دیکھے گا وہ یہ کرے گا. یہ میں نے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ جب میرا ہاتھ اٹھا, اس نے کیوں ہاتھ اٹھایا, اس سے چھوٹا تھا تو ہاتھ نہیں اٹھا رہا تھا. تو پتہ چلا کہ یہ شاید وہ عمر ہے کہ جہاں اس نے نقالی کو ایکسیپٹ کرنا, مطلب عادتوں کو قبول کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ ایک عمر ہے کہ جس میں ہم وہ عمل کریں اس کے سامنے کہ جس سے وہ یہ چیزیں دیں. اب وہ چیخنے چلانے کو بھی سمجھنا شروع کر دے گا. جب نمازیں پڑھیں گے تو اس کو بھی دیکھنا شروع کر دے گا, آ جائے گا بیچ میں, یہ سب کرے گا, لیکن یہ کرنا شروع کر دے گا. شاید 2, 5, 6 مہینے میں ہو سکتا ہے کہ ایسا مدنی منی آپ کی طرح دیکھتے دیکھتے خالی بیٹے بیٹے سدے میں جانا شروع کر دیں. بالکل. تو بچہ جو ہے نا, بچہ
بچے کے بارے میں اس کی سائنس یہ ہے کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، بچہ سیکھتا ہے. اللہ اللہ. اس کے پڑھنے کی عمر نہیں ہے. تعلیم کی عمر برسوں کے بعد آتی ہے، تربیت کی عمر شروع میں آتی ہے. اللہ. اس کی ابھی عمر تعلیم کی نہیں ہے، بچے کی عمر تربیت کی ہے. واہ. اور تربیت دیکھ کر ہوتی ہے. کیا بات. تربیت کے لیے ہمیں رول ماڈل ہونا بہت ضروری ہے. ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا تب جا کے تربیت ہوگی. تو یہ وہ اسٹیج ہے جس پر اگر آپ پھر آگے جا کر چلتے رہے یہاں تک کہ دونوں کی شادیاں کی عمر ہو جائے، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ دونوں کی شادی جو بیٹی یا بیٹے کی کرنا چاہتے ہیں تو ایک ایسا دونوں کے مزاج کے اندر آپ پختگی اور خوبصورتی پیدا کریں کہ وہ کل اپنے گھر کو چلا سکے، سنبھال سکے. ماں باپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اگر اولاد اس نیچ پر یا اس کام کو قبول نہیں کرتی یا نہیں اتر پاتی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ 100% رزلٹ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا. اچھے خاصے مطلب کہ نیک نظر آنے والے والد کا بیٹا یا اولاد نیک ہو یہ ضروری نہیں ہے. صحیح. بے نمازی اور برائی میں مبتلا باپ کی اولاد بری ہو یہ ضروری نہیں ہے. صحیح بات. باپ راہ راست پر نہیں ہوتا، بیٹا راہ راست پر ہوتا ہے. باپ راہ راست پر ہوتا ہے، بیٹا راستے سے بھٹک جاتا ہے. شوہر نیک ہوتا ہے، بیوی نیک نہیں بن پاتی. بیوی نیک ہوتی ہے، شوہر نیک نہیں بن پاتا. اس کی ہرگز یہ ہم تفسیر یا اس کی وہ مطلب نہیں نکالیں گے. کوئی کسی کو سمجھاتا نہیں ہے، سمجھانے کا سلسلہ ہوتا ہوگا لیکن ہر کوئی سمجھ جائے ضروری نہیں ہے. ہم مدنی چینل پر برسوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ میں سے ایک تعداد جو برسوں سے سن رہی ہوتی ہے لیکن سن کر سمجھ بھی رہی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی نیت بھی کرتی ہو لیکن صبح جب اٹھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ رات گئی بات گئی، اور ہم جیسے ایک روز پہلے تھے ویسے ہم دوبارہ بن جاتے ہیں. آپ نے خود کئی دفعہ نماز پڑھنے کی نیتیں کی ہوں گی لیکن ہم نماز شاید نہ بن سکے ہو نمازی. اللہ ہمیں نمازی بنا دے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو سیکھنے کا، سمجھانے کا، تربیت کرنے کا سلسلہ بند نہیں کرنا چاہیے اور کوشش جاری رکھنی چاہیے. اللہ کریم ہے، وہ جب چاہے جس کا چاہے دل بدل دے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ جاری ہے. آج موضوع بھی بڑا لاجواب ہے، آخر کب تک. مجھے یہ صرف اتنی سی معلومات کرنی تھی کہ یہ موضوع کون بیٹھ کر بناتا ہے، یہ اتنے اچھے اچھے موضوع کیسے آ جاتے ہیں، اس کا جواب عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کسی نہ کسی کو تو بولنا پڑتا ہے، تو وہ عموماً اس کے کہنے سے موضوع کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ ہاں یار یہ موضوع سمجھ میں آ جاتا ہے. تو یہی ہوتا ہے. تو کوئی تو مطلب کہتا ہوگا اور ترکیب بن جاتی ہوگی. نہیں، مدنی مکالمے کے حوالے سے تو میں عرض کروں، مجھے جو مشاہدہ ہے وہ عرض کر دوں نا کہ مشاہدہ یہی ہے کہ موضوع کوئی بھی سوچے اور کوئی بھی بیان کرے، لیکن نگران شورا باقاعدہ جو ہے اسے ڈسکس کرتے ہیں، اس کے ذیلی موضوعات ڈسکس ہوتے ہیں بسا اوقات، اور اس کے مائنس پلس ڈسکس ہوتے ہیں. اور یہ تو آپ نے شروع میں فرمائی دیا یہ ساری تفصیلات کہ یہ آیا تھا، پھر میں نے یہ مائنس کر دیا، تو یہ یوں سوچا، تو یہ یوں سوچا، یہ سارا ہوتا ہے. اور مدنی مکالمے کی حد تک یہ کہ تقریباً نگران شورا کی طرف سے ہی ہوتے ہیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، آخر کب تک بڑا پیارا سلسلہ رہا. اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے، نگرانی شورا کو شاد و آباد رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے. بہت زبردست سلسلہ رہا، بہت پیارا سلسلہ. ہم سب نے مل کر کے یہاں پر کافی اسلامی بھائیوں نے دیکھا. دعائے خیر کی درخواست. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے ان کوششوں بھی قبول فرمائے. یہ آخر کب تک کا سوال ہٹ سکتا ہے کہ اگر یہ ہماری بے حسی کا علاج ہو جائے کہ یہ بے حسی آخر کب تک، تبصرہ آخر کب تک، صرف بولنا آخر کب تک، صرف سوچنا آخر کب تک، صرف کرنا آخر کب تک، کب کریں گے؟ باپا فرماتے کرنے سے نہیں کرنے سے ہوتا ہے. صرف کرن کام نہیں کرتی، کرنا بھی کام کرتا ہے. تو آخر کب تک ہم صرف اور صرف سوچتے رہیں گے، غور کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک ہم
بلیمنگ گیم کرتے رہیں گے. شولڈر بلیمنگ گیم کہتے ہیں کہ اس کے کندھے پر رکھو, اس کے کندھے پر رکھو. میں اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کرتا؟ آخر کب تک؟ آخر میری گلی کے اندر کوڑا پڑا ہوا ہے, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے, تو کب تک میں انتظار کرتا رہوں گا؟ آخر میں کوڑا اٹھا لوں تو میری شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ گھر میں چراغ بجھ گیا مہمان کی موجودگی میں, تو مہمان نے کہا کہ حضور, وہ مہمان تھے یا کوئی بھی موجود تھے, تو انہوں نے کہا حضور خادم کو, تو آپ نے فرمایا خادم آرام کر رہا ہے. آپ اٹھے اور آپ نے چراغ جلایا اور آ کر تشریف فرما ہو گئے. فرمایا کہ میں چراغ جلانے سے پہلے بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور چراغ جلانے کے بعد بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ. تو آخر کب تک ہم اوروں کا ہی انتظار کرتے رہیں گے؟ وائی ناٹ می؟ میں کیوں نہیں؟ میں اپنی ذمہ داری کب بناؤں گا اور میں کب اپنی ذمہ داری کو پورا کروں گا؟ آخر کب تک میں سگنل توڑنے والوں کو دیکھ کر سگنل توڑتا رہوں گا؟ آخر کب تک میں کچرا پھینکنے والے کو دیکھ کر کچرا پھینکتا رہوں گا؟ آخر کب تک میں زیادتی کرنے والوں کو دیکھ کر زیادتی کرتا رہوں گا؟ آخر کب تک میں برائی میں مبتلا والوں کو دیکھ کر میں برائیوں میں مبتلا ہوتا رہوں گا؟ آخر کب تک میں یہ کرتا رہوں گا؟ آخر کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ کبھی نہ کبھی تو اس کو رکنا ہے, کبھی نہ کبھی تو آپ نے بریک لگانا ہے نا. آخر کب تک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا؟ کوئی ایک تو ذہن بنا لے, آج سے میری طرف سے فائٹ نہیں ہوگی. باپا کی بڑی خوبصورت بات ہے میرے پیر و مرشد کی کہ یک طرفہ جنگ جو ہے نا کبھی دیر تک نہیں چلتی. واہ, بہت خوبصورت بات ہے. اللہ اللہ. دونوں میں سے کوئی ایک ذہن بنا لے, میری طرف سے سیز فائر رہے گا. اگر سامنے سے کتنی مطلب کہ بوچھار ہو جائے, میں نے سامنے سے فائر نہیں کرنا. آخر کب تک وہ گولیاں چلاتا رہے گا؟ آپ کی طرف سے جب جواب ہے ہی نہیں تو کیا ہوگا؟ جواب تو جواب کو جواب الجواب. آپ اپنے کام میں لگے رہیں. جو بھی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں نا, ان کو چاہیے کہ ہر بات کے جواب دینے میں جانے کے بجائے اپنے کام پر دھیان دیں. بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ جھاڑیوں مانند ہوتے ہیں. اگر ان حالات کی جھاڑیوں میں اب الجھ گئے نا تو آپ کے عزت کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت ساری چیزیں تار تار ہو جائیں گی. اللہ کرے میرے اشارے آپ سمجھ جائیں. تو یہ آخر کب تک, اور ہم بھی آخر کب تک یہ کہتے رہیں گے کہ آخر کب تک؟ ہم مل کر کیوں نہ کچھ کریں انشاءاللہ, اور مل جل کر اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں انشاءاللہ. اور جو جہالت ہے, جو کم علمی ہے, اس کو دور کریں, تربیت کریں. اور میرا یہی ذہن ہے, تربیت کریں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں, تربیت کریں. تبصرے کم کریں, تربیت زیادہ کریں. انشاءاللہ تبدیلی آپ کو نظر آئے گی. کال چلائیے. کیا آخر کب تک میں ہی کروں؟ اور آخر کب تک نہیں بولوں یار, آپ ہی تو بولو. آخر کب تک جو ہے میں صبر کروں, میں تحمل کا مظاہرہ کروں, میں ذمہ داری ادا کروں, میں کام کروں, میں پہل کروں, میں سلام کروں, میں کوڑا اٹھاؤں؟ آخر کب تک میں ہی کروں؟ دوسرے کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس لیے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا اس وقت نہیں, آپ ٹھیکہ نہ کہیں, اخلاقی ذمہ داری لیں. ٹھیکے ضروری ہر بار ٹھیکے کے نام پر ہی ہوگی یار, کوئی ٹھیکے داری نظام ضروری ہر جگہ بھائی, کچھ اخلاقی ذمہ داری بھی ہوتی ہے یار. آخر کب تک تو ذمہ داری ہوتی ہے, کرتے بھی رہیں کہتے بھی رہیں. اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کو اللہ کے لیے اگر وہ عمل کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے تربیت کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا بے شک. اب آپ کو اللہ نے میرے سے چوٹ کرنے کے لیے پوچھتا ہوگا, اگر کوئی یہ سوال کرے آخر کب تک میں ثواب کے لیے کام کرتا رہوں, اللہ یہ تو نہیں ہے نا جواب ہی, اس کا سوال ہی نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ تو جب تک کہ میری سانس میں سانس ہے تب تک میں ثواب کے لیے کام کرتا رہوں گا. تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ آخر کب تک نہیں, جب تک سانس میں سانس ہے تب تک ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا رہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب آپ بولڈلی کر دیتے کیا؟ آخر کب تک آپ ہوتے رہو گے. نہیں چلیں کال چلائیے. حیدرآباد سے بچہ محمد سجاد. اصل میں میرا بچہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ جو میرا بچہ بس یہ بول کے نکلا وہ کس لینے آ رہا ہوں ناشتے کے لیے, وہ چلا گیا وہ چھت پہ پتنگ اڑانے کے لیے. تو پتنگ اسے اڑائی گئی اور وہ بس وہ اینٹینے میں اٹکی پتنگ تھی نا, اس کو نکالنے کے لیے گیا تو وہ نکالتے جیسے ہی وہ اترا تو وہ سلپ ہوا اور نیچے گرا چھت سے 30-35 فٹ نیچے گر کے وہاں پہ وہ گر گیا. پھر ہم اس کو سول اسپتال لے کے گئے تو سول اسپتال میں اس کے خون کھینچا, تو سانس وانس لایا, کمپنی کی اس کی سانس اس کو آ
गया, फिर सिविल वालों ने हमें अस्पताल भेज दिया। सिविल वालों ने 6 दिन तक हमें वेंटिलेटर पे रखा और ये दिलासे देते रहे कि आपके बच्चे की हम सर्जरी कर देंगे, हम इसका वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और आज से टाइम तक 7 दिन के बाद उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि अब इसकी सांस भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता है। फिर कब तक इस तरह होता रहेगा? देखिए, अल्लाह करीम आपको, मतलब ये कि आप ये नहीं फाइनल किया कि हुआ क्या, इंतकाल हो गया बच्चे का। कहा इन्होंने बच्चे का इंतकाल हो गया। अल्लाह, डॉक्टर वालों ने फाइनल कर दिया। अल्लाह करी के रहमत करे, अल्लाह आपको ज़ब्त दे, सब्र दे, हिम्मत दे, उसकी भी गुनाह माफ़ करे। अब उसकी उम्र भी आपने बताई नहीं है कितनी थी, तो खैर अल्लाह बेहतर करे। आमीन। तो बहुत जगह पे बेहिसी समझ नहीं आती। नहीं, मतलब देखें, दोनों चीज़ें हैं। क्या वाकई अस्पताल में बेएहतियाती हुई? जरूरी नहीं। देखिए, मिसाल के तौर पर मैं हमारे साहिल मोहतरम सर्च करूं, मेरा अपना बेटा ये अस्पताल में एडमिट था, इसके सर पे चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था। हामिद, तो मैं देख रहा हूँ मेरे पास वो, अगर वो मिल जाए ना इसकी वो पिक्चर, इनके जैसा हादसा हुआ था, इनका जैसा हादसा हुआ था। तो अब वो जो मतलब जो इनकी जो सिचुएशन थी ना, ये मैं पिक्चर निकाल रहा हूँ, कैमरामैन तैयार रहें, पहले से बताना है। तो अब जैसे उनकी जो कैफियत थी ना, वो कैफियत भी इस तरह की थी कि मतलब कि वो हादसा ही कुछ इस तरह का था ना। अब ये देखिए, अब मुझे नहीं पता कि मैं ये दिखा पाऊंगा कि नहीं देखो, ये मदनी चैनल पे भी चला था। अच्छा, यहाँ दिखा देते हो, नहीं सही था, नहीं ये इशारा किया इन्होंने इधर, ठीक है ना। अब ये मतलब ये देखिए, ये इसकी सिचुएशन थी। तो यही रहिएगा कैमरामैन, मैं आपको इसकी दूसरी दिखाता हूँ। अब देखिए, ये भी सिचुएशन थी, ये देखिए, ठीक है, ये सिचुएशन थी इनकी। तो ये वो सिचुएशन थी। मैं साहिल मोहतरम को अर्ज करना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर ने यहाँ भी मतलब कि बिल्कुल वो, मतलब ये समझे कि वेंटिलेशन पर था और कई दिनों तक कह सकते हैं कि बिल्कुल बेहोश ही रहा। और डॉक्टर भी हमको बस ये कहते रहे, मैंने रखा है दुआ करें, तो दुआएं होती रही और अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी हो गई। लेकिन ये कि शुरू की जो पोजीशन थी ना, वो इंतहाई नागुफ्ता बे थी। अच्छा, उस वक्त भी मेडिकल हॉस्पिटल के बारे में लोगों ने अपने तासुरात दिए मुझे, लेकिन चूँकि मैं भी एक डॉक्टर से राब्ते में था, तो वो चीज़ चलती रही। तो ये ज़रूरी नहीं होता, ज़रूर, कि मैं इस प्रोसीजर से गुजर चुका हूँ, तकरीबन 3 से 4 माह इस प्रोसीजर में रहे हैं अपने बच्चे के लिए। तो इस चीज़ ज़रूरी नहीं होता कि डॉक्टर या मेडिकली तौर पर कहीं कमज़ोरी दिखाई गई हो, ये ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोशिशें पूरी की गई हों, यही मानता हूँ, ठीक है। तो अगर मतलब कि मेडिकल की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से या इसके अमले की तरफ से कहीं कोताही और बेहिस्सी का मुजाहरा किया गया है, तो डेफिनेटली इसकी मजम्मत होनी चाहिए और इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए मुतालिका अफराद से कि ये जो हुआ ये क्या। तो इससे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि औरों को बचाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने से बात कर, फिर अगर कोई वाकई से वैलिड रीज़न और इत्मीनान वाली बात है, अपने कोई कंसर्न डॉक्टर हों, रिलेटेड डॉक्टर हों, जिन पर आपका एतमाद हो, उनको ले जाकर बातचीत कर ली जाए तो इत्मीनान हो जाए, तो मदीना। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि कोताही ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि कोताही ना हुई हो। अलबत्ता दोनों सूरतों में हमें सब्र भी करना है और हालात दुरुस्त हों इसकी हमें प्रैक्टिकली और पर्सनली कोशिश भी करनी चाहिए। कॉल चलाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सऊदीया के शहर जद्दा से बात कर रहा हूँ, इंतजार हुसैन। मेरे कहने का मतलब इतना प्यारा ये प्रोग्राम चल रहा है, निगराने शुरा को अल्लाह पाक सेहत याफ्ती दे, और हमारी दुआ है जितने भी इस प्रोग्राम में जो काम कर रहे हैं, कैमरामैन और जो बैठे हुए हैं, जो भी जितने भी काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको इनकी सेहतों में, इनको हर बीमारी हर परेशानी से बचाए। बहुत प्यारा प्रोग्राम चल रहा है ये आपका। हम जद्दा के अंदर सारे बैठ के हम लोग ये देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, और हम कहते हैं कि इस प्रोग्राम का टाइम भी बढ़ाया जाए और भी निगरानी शुरा हमारे को मदनी बातें सिखाएं। और हम लोग बहुत, यहाँ तक के पाकिस्तानी भाई भी हैं और इंडिया के भाई भी, हम लोग सब साथ बैठ के ये देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौजूद तमाम इस्लामी भाइयों
کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیے. مدنی چینل کے سلسلے مدینہ مدینہ ہوتے ہیں. یہاں میں ضرور ہمارے کیمرہ مین اور مدنی عملہ جو ہمارا ان کو بھی کہوں گا کہ یہ بھی مدنی چینل کی مدنی باہر ہے کہ آپ کو اپنے کام کے کرتے کرتے بھی کتنی دعائیں ملتی ہیں. کیا بات، ایک شخص دعا کر رہا ہے اور نہ جانے لاکھوں لوگ اس پر آمین کہہ رہے ہوں گے. کیسی دعا ہے، کیسی دعا ہے. دعا اور آمین، آمین بھی دعا ہے. وہ آمین کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ ایسا ہی ہو، ایسا کر دے، تو یہ بھی دعا ہوتی ہے. تو دیکھتے رہیں، اللہ کریم عمل کی بھی توفیق عطا کرے. آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کال چلائیے. کہ میں جب بھی کوئی گناہ کرتا ہوں تو گناہ کر کے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا، لیکن پھر وہی گناہ میرا دوبارہ ہو جاتا ہے. مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے ذریعے میں اپنی برائی چھوڑ دوں. توبہ کا کبھی بھی راستہ بند مت ہونے دیجیے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس طرح گناہوں کی عادت بنا لیے توبہ کو اپنا دستور بنا لو. نیز سچی توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رہی توبہ پر استقامت وہ اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے. ظاہری کوشش میں ایک نمایاں کوشش یہ شامل ہے کہ وہ سبب جس کی وجہ سے گناہ ہو رہے ہیں ان سبب کو ختم کر دیا جائے. مثال کے طور پر کوئی نیٹ کے ہوتے ہوئے گناہ سے نہیں بچ پاتا تو نیٹ ختم کر دے کہ نیٹ اگر اسے حرام کام میں مبتلا کرتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسی صحبت میں بیٹھتا ہے جہاں سے یہ گناہ نہیں چھوٹ پاتے تو وہ صحبت چھوڑ دے. تو جہاں سے گناہ ہو رہا ہے اس سبب کو ختم کر دے تو انشاءاللہ تعالی گناہ سے بچنے کی بھی اور توبہ پر استقامت کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیض الرحمان اتاری. مدنی مکالمہ میں میرے یہ عرض ہے نگران شورا سے کہ بہت سارے لوگ معاشرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں کہ سماج میں برائی پھیل چکی ہے، نوجوان بگڑ رہے ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں. صرف تنقید کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں. آخر کب تک ایسے لوگ بحث کریں گے اور سماج کو نشانہ بنائیں گے؟ خود کیوں نہیں آگے بڑھتے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کرتے؟ اس کے اوپر چند مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کچھ اس موضوع پر بیان کریں تو میں ایک روایت میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں وہ نکالتا ہوں جو انشاءاللہ ان کے موضوع سے متعلق ہوگی. سماج کے حوالے سے یا معاشرے کے حوالے سے جیسے فرمایا انہوں نے کہ ہم خود آگے کیوں نہیں بڑھیں. اصل تو دیکھیں اسلام اور دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں. جیسے نگران شورا نے ابھی یہ مدنی پھول عطا فرمایا کہ گناہ سے بچنے کے لیے اسباب گناہ کو دور کیا جائے اور توبہ کے دروازے کو بند نہ ہونے دیا جائے. اسی طرح اب لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں گے جیسا شروع میں فرمایا تھا نگران شورا نے، تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہے کہ معاشرہ بدل جائے گا. ایک بڑی پیاری بات ہے کہ افراد، معاشرہ جو نا افراد کا نام ہے نا مروز بھائی، جب تک افراد کے نہیں تبدیل ہوں گے اس وقت تک معاشرہ تبدیل نہیں ہوگا. معاشرہ کسی بریانی کی پلیٹ کا نام نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر قورمہ ڈال دیں گے تو تبدیل ہو جائے گی، یا پلیٹ کو جو ہے سیدھا کر دیں گے الٹا کر دیں گے وہ تبدیل ہو جائے گی. اسٹیل کی ہے تو اسے جو ہے وہ آپ مٹی والی لے آئیں گے تو تبدیل ہو جائے گی. بلکہ افراد معاشرہ کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے خود تبدیل ہو اور دوسروں کو دعوت دیتے رہے، انشاءاللہ تبدیل ہو جائے گا. اجتماعی کوشش بھی کرنی ہے، انفرادی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ معاشرہ ہے ہی افراد کا نام، تو یقیناً یہ کرنا ہے. اور الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے، آپ کو مواقع فراہم کر رہی ہے. آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکیلے کیا کریں، تو اکیلے تھوڑی ہیں آپ. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی کہانی آپ بھی کوشش کیجئے، دعوت اسلامی سے وابستگی اختیار کیجئے. جو ہمارے قرب و جوار میں کوئی نہ کوئی اسلامی بھائی ہوگا، ظاہر سی بات ہے مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے کوئی لنک نکالیے. آپ کے محلے میں رہتا ہوگا، علاقے میں رہتا ہوگا، شہر میں ہوگا، تو اس سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ مل کے کریں. سناتا ہوں جو امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت کتاب جو فیضان سنت ایک باب ہے اس کے پیج نمبر 464 پر نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی شہر ان پر الٹ دو
کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی متغیر یعنی تبدیل نہیں ہوا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجی میں اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالح یعنی نیکیوں سے تعلق اور برائیوں سے اجتناب یعنی پرہیز ضروری ہے، وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے. اللہ اللہ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے یعنی خاتمے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت یعنی قوت نہ ہونے کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقوی کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خداوندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ یعنی عبادت اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں جو ہم مصروف رہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ملک و ملت اور مسلمانان عالم کے ذبح و حالی کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات و سکنات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو چیزیں کہ ہم میں صرف تبصرہ نہ کریں، بدلنے کی کوشش کریں، پریشان ہوں اور پریشان کم از کم پریشانی ہو جائے، اور انشاءاللہ اس کا دوسرا درجہ بھی پھر آگے لے کر آئیے گا کہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ سمجھے. سب یہ دیکھو جدہ سے کال آئی نا، تو ایک اسلام میں بیٹھے ہیں اوروں کو لے کر بیٹھے. جی جی. ایسے اگر آپ اسلام میں کوششیں کریں نا، اجتماعی طور پر لے کر بیٹھے، ہمارا جو مدنی مذاکرہ ہو، الحمدللہ جو مدنی مکالمہ ہوتا ہے، اسی طرح الحمدللہ رب العالمین پیر کو ایک سلسلہ ہوتا ہے میرے رب کا کلام. واہ. یہ ہے. ایسے اور بھی چند سلسلے ہوتے ہیں کہ جو کوشش ہوتی ہے کہ اس میں اصلاح معاشرہ پر، اصلاح امت پر ایک سیر حاصل، بات چیت کی جائے، ٹھیک ٹھاک پر کلام کیا جائے، آپ کی کالز لی جاتی ہیں اور ایک سے ایک بعضوں کا سوالات آتے ہیں. جیسے آج بھی ہمارے موضوع میں کئی سوالات بڑے قیمتی اور اصلاح معاشرے کے لیے بڑے خوبصورت سوالات ہوئے. ہماری ان سوالات کی ایز سچ کو پہلے سے پری پلاننگ نہیں ہے. آپ کے سوالات آتے ہیں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو کی برکتوں سے جو جوابات ہم نے سیکھے ہوتے ہیں، سمجھے ہوتے ہیں، اسے ہم بیان کرتے ہیں، جو ہمارے بعض اوقات ہمارے سلسلے کا جو رخ ہے وہ بھی بدل کے رکھ دیتے ہیں. اور خود ہمیں خود کتنا سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اور ایک سچی بات بتا رہا ہوں، بعض اوقات سلسلہ کرتا ہوں تو ایک تسلی سی ہوتی ہے، ایک تسلی سی ہوتی ہے کہ کچھ ہوا. کیا بات. کچھ ہوا یعنی آپ کا کال کر کے یہ کہنا ہے نا کہ میں آج سے یہ نہیں کروں گا، اور مطلب ہم یہ یوں کر لیں گے اور ہم یوں کر رہے ہیں، یہ کہنا خود ایک بہت بڑی تسلی ہے. سبحان اللہ. اس مطلب کہ کہتے ہیں کہ وہ مطلب ہر طرف سے جو مطلب گرم گرم ہوائیں چل رہی ہوں، وہاں سے چلتے چلتے کوئی ٹھنڈی ہوا کا ہلکا سا جھونکا آتا ہے، کیسی توجہ لے جاتا ہے. کیا بات ہے. اندھیرے میں چلتے چلتے ہلکی سی کرن روشنی نظر آتی ہے، کتنی مطلب کہ کل کو راحت ملتی ہے. سخت پیاس کی حالت میں مطلب کہ تپتے ریگستان کے اندر اگر کوئی ہلکا سا سایہ مل جائے، کتنا مطلب کہ اس پہ سکون نصیب ہوتا ہے. پیاسے گلے کو 2 قطرے پانی کے مل جائیں، کتنا سکون نصیب ہوتا ہے، کتنی راحت نصیب ہوتی ہے. ایسی راحتیں بعد اوقات آپ کی کال سے ملتی ہیں. کیا بات. آپ کے تاثرات سے ملتی ہیں جس کا شاید آپ کو اتنا اندازہ نہ ہو. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کالز کرنی چاہیے. نہیں، اور نہیں، ہم ایک پریکٹیکل کرنا چاہیے. بعد اوقات نہیں کہتا ہم مطلب جیسے ہمارے اسلام پہ کال کرتے ہیں کہ بعد ہم نے سنا میں نے ہاتھوں ہاتھ اپنی بیوی سے معافی مانگی. یہ کتنا مطلب کہ وہ ایک کال آئی تھی کہ وہ اپنی ماں کے گھر اٹھ کے بیٹھی ہوئی تھی، ابھی آپ کا سلسلہ دیکھا، اس کا فون آ گیا اور وہ آنے کے لیے تیار ہو گئی. یقین مانے میرے مطلب میں آپ کو کیا عرض کروں، یعنی ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ جو میاں بیوی دو آپس میں لڑتے ہیں نا، شیطان سمندر کے بیچ میں کودتا ہے خوشی کے مارے. جب دو میاں بیوی لڑتے ہیں وہ اتنا خوش ہوتا ہے. جب دو میاں بیوی ملتے ہوں گے، محبتیں ملتی ہوں گی، اتفاق آتا ہوگا، تو شیطان کس قدر اپنے اوپر خاک ڈالتا ہوگا، سارے چلتے ہوں گے، اور اس وقت کس قدر خوشی ہوتی ہوگی شیطان کو اس طرح مطلب کہ مردود، ناکام اور نامراد، اور اس کا مطلب کہ اس کی مطلب کہ کہتے ہیں نا وہ بالکل وہ برباد ہوتا ہوا. جب اس کو ایک احساس ہمیں ہوتا ہے کہ یہ برباد ہو رہا ہوگا، جل رہا ہوگا اپنی آگ کے اندر، تو کتنی اس وقت ایک مسلمان کو خوشی ہوگی جب ایک شیطان کا جلنا اس کا تصور آئے گا کہ شیطان کیسا ناکام ہوا ہے. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. کال چلائیے.
مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مکالمہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سلسلہ جاری ہے. آج کا موضوع بڑا پیارا ہے. آخر کب تک اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم دائم رکھے. اور نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ پیر صاحب پیلے رنگ کی چپل پہنتے ہیں, آیا کہ اس کی کیا برکت اور فضیلت ہے؟ پیر صاحب ماشاءاللہ پیلے رنگ کی جو چپل پہنتے یہ بھی بزرگوں سے ثابت ہے, اور اس کی اصل وہ بنی اسرائیل کی گائے ہے کہ جس میں پیلے رنگ کا اس میں بیان کیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیلے رنگ کا جوتا یا چپل پہننے سے فکریں کم ہوتی ہیں, سبحان اللہ, اور کالے رنگ کا جوتا یا چپل پہننے سے فکروں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ بزرگوں کے اقوال ہیں اور اس کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں, یہ اس کی وجہ ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے. میں اکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کا یہ آج کا مدنی مکالمہ جس کا موضوع رکھا گیا ہے آخر کب تک, یہ بہت اچھا اور پیارا مدنی مکالمہ ہے. اللہ عز و جل ہمارے نگران شورا کو ڈھیروں ڈھیر برکتیں عطا فرمائے اور انہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. یہ موضوع بہت اچھا اور پیارا موضوع ہے. اس موضوع پر دیکھا جائے کہ اس دور میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو انسان جس کے پاس دولت ہے وہ غریب آدمی پر بہت ظلم کرتا ہے, لیکن اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے. آخر کب تک یہ ظلم و ستم ہوتا رہے گا اور کب تک آپ لوگ اس دنیا میں رہیں گے؟ آپ سب مدنی چینل کے ناظرین کو جو بھی آج کا یہ مدنی مکالمہ دیکھ رہے ہیں ان سے یہ میری نیکی کی دعوت ہے کہ جو بڑے چھوٹوں پر ظلم کرتے ہیں ان سے یہ التجا ہے, نیکی کی دعوت ہے کہ اس ظلم کو چھوڑ کر آخر تک یہ کب تک ظلم کرو گے؟ ایک نہ ایک دن آپ نے بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنا منہ دکھانا ہے. اللہ عز و جل سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تدیر قائم فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوب نیکی کی دعوت آپ نے پیش کی ہے. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. کال چلائیے. ایک علاقے میں یہ خوفناک واقعہ ہوا کہ اپنے ماں کا خود اپنے بیٹے نے ان کے بیٹے نے قتل کر دیا. جو پینے کے لیے ماں کے پاس پیسے پوچھنے گیا تھا تو ماں نے دینے سے منع کیا پیسے, تو وہ اپنے پینے کے آغوش میں اپنی ماں کو جو گیس سلنڈر ہوتا ہے اس سے لے کر جو ہے پورا مار کے ان کا بھیجا وغیرہ باہر نکال دیا. تو یہ 1 تاریخ کا واقعہ ہے. تو برائے کرم نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ایسی اولاد کو کیا مدنی پھول دیں گے آپ جو اپنی پینے کے لیے اپنی ماں کو مار دے. اللہ اللہ اللہ. یہ نشے کی عادت کی نحوست ہے کہ جب نشے کا عادی بنتا ہے نا بندہ, تو اب اس کو جب اس کی طلب پیدا ہوتی ہے تو اس اپنی طلب کو پورا کرنے کے لیے وہ کئی حدود پار کر جاتا ہے. یہ اسی کی ایک نحوست ہے. جو لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے اور اپنے آپ کو نشے کا عادی بننے دیتے ہیں, ان کو سمجھاؤ تو وہ نہیں سمجھتے. جب ان کو یہ چیزیں نہیں میسر آئیں گی تو اس کے لیے چوری کریں گے, ڈکیتی کریں گے, قتل و غارت گیری کریں گے, ماردھار کریں گے, رشتوں کو پامال کریں گے, اپنی بھی قبر و آخرت کو نقصان پہنچائیں گے. دنیا بھی بیچاروں کی ضائع ہونے کے واقعات ہوتے ہیں اور آخرت کا بھی ان کے نقصان کا شدید اندیشہ رہتا ہے. تو ایسوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نشے کی عادتوں سے بچائیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس صحبت سے بچائیں جہاں نشہ ہوتا ہو. اور سب سے اس وقت جو مین جگہ ہیں جہاں پر نشہ, اگر میں کہوں کہ نشہ اور اشیاء تقسیم کی جاتی ہیں اور بڑی مطلب کہ پری پلاننگ کے ساتھ وہاں پر اس کی سیل کی جاتی ہے, تو ان میں سر فہرست جو جگہ ہیں وہ تعلیمی ادارے ہیں. اللہ, لاکھوں لاکھ ہمارے ملک کے نوجوان جو تعلیمی اداروں میں پڑھ رہے ہیں, بچے اور بچیاں, لڑکے اور لڑکیاں, یہ نشے کے عادی بنے ہیں کالج, یونیورسٹی اور تعلیمی اداروں کے اندر. اس کی میرے پاس پوری رپورٹ موجود ہے. اور یہ کوئی مطلب کہ کوئی زمین سے نہیں اگتا یہ نشہ کہ وہ مطلب اٹھاتے ہو کوئی گھاس اگ گئی ہے نشے کی اور اس کو کاٹ, یہ کہیں نہ کہیں باہر سے آتا ہے. کوئی نہ کوئی لوگ لاتے ہیں, کوئی نہ کوئی اندر مافیا کام کر رہی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اس کی آمدنی کھا رہا ہوتا ہے
اور اپنے جیب بھرنے کے لیے، اپنے پیسے کمانے کے لیے ہماری نسلوں کے خونوں میں یہ زہر ڈال رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا ہے یا نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ ان کو کوئی ہاتھ پکڑنے والا ہے یا نہیں ہے؟ ان کو کوئی سمجھانے والا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ. اور جو جانتے ہیں اور جن کی یہ ذمہ داری ہے اخلاقی، ملکی، ملی، شرعی، جن کی یہ ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کر کے کس قدر معاشرے کو، قوم و ملت کو اور ہمارے نسلوں کو وہ برباد کر رہے ہیں. وہ بچ جائیں گے اگر توبہ نہ کی، اللہ کو راضی نہ کیا اور اپنے سارے جرموں اور قصوروں کا ازالہ نہ کیا. اللہ. ان کو اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتے نہیں ہیں وہ اللہ سے؟ اگر یہ قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ہیں، جو بددیانت اور بالکل مطلب برے قسم کے جو لوگ ہیں، اگر یہ نہیں مانتے اور یہ حرکت میں نہیں آتے تو بہت نقصان ہوگا. اس لیے ان اداروں میں جو خوف خدا رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، عشق رسول سے سرشار اور ایماندار جو افسران اور جو اس میں موجود ہیں اور ہوتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے. اللہ کرے کہ ان کو اللہ ایسی ہمت دے اور ان کا ایمان ایسا اللہ مزید قوی کرے کہ وہ ان بددیانت لوگوں کو دیانت داری پر لانے پر کامیاب ہو جائیں. آمین. اور صحیح لوگ آئیں اور یہ ان برے نشہ آور کام کرنے والوں کو بالکل پکڑیں، ان کو بند کریں اور ان پر جو شرعی احکام ہیں اور وہ قانونی جو ملکی وہ قانون جو شرعی حکم کے مطابق ہے وہ ان کو نافذ کریں. انشاءاللہ تعالی یہ خود بھی رک جائیں گے اور ہماری نسلیں بچ جائیں گی. آج لاکھوں لاکھ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس نشے کے مطلب کہ لتبہ شکار ہو رہے ہیں. یہ لاکھوں کل کروڑوں میں پہنچے گے اگر آج کام کرنے والوں نے کام نہ کیا اور جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اپنا کردار ادا نہ کیا تو بہت ہی زیادہ خرابی واقع ہو جائے گی. مہربانی کریں جو کر سکتے ہیں، یعنی ہم ایک ایسی پوزیشن میں ہے کہ ہم زبان کے ذریعے نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، لیکن جن کی شرعاً اخلاقاً یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طاقت کے ذریعے اور قانون کے ذریعے ان چیزوں کو، برائیوں کو روکے، وہ اپنا کردار ادا کرے. خدا کا واسطہ دیتا ہوں اور ہماری نسلوں کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لو آپ. آمین. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ بددیانتی کر رہے ہیں. اور میں ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف دلاتا ہوں جو ہماری نوجوان نسلوں کی اور ہمارے لوگوں کے خون میں یہ زہر ڈالے نشے کی صورت کے اندر. میں تم کو اللہ کے قہر سے ڈراتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے قہر سے ڈرو. ان ماں باپ کی بد دعاؤں سے ڈرو جن کے بچوں کو تم نے نشے کا عادی بنایا ہے. ان بیویوں کی بد دعاؤں سے ڈرو جن کے شوہروں کو تم نے نشے کا عادی بنایا ہے. ان گھر والوں کی بد دعاؤں سے ڈرو، ان بہنوں کی بد دعاؤں سے ڈرو، ان بھائیوں کی بد دعاؤں سے ڈرو، ان لوگوں کی بد دعاؤں سے ڈرو جن کے رشتہ دار اور گھر والوں کو تم نے نشے کا عادی بنایا ہے. وہ اٹھ اٹھ کر تمہارے لیے بد دعائیں کرتے ہوں گے. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم یہ ظلم کر کے بچ جاؤ گے؟ مظلوم کی دعا اور قبولیت کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مظلوم دعا کرتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. میں تمہیں رب سے ڈرا رہا ہوں، اللہ سے ڈرو. نشے کی اشیاء اور نشہ آور چیزیں فراہم کرنے والوں، ان کی دلالیاں کھانے والوں، ان کی بروکریاں کھانے والوں، ان کے ایجنٹ بننے والوں اور ان نسلوں کو برباد کرنے والوں، تمہیں اللہ سے ڈرا رہا ہوں میں. اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور ان نسلوں کو تباہ برباد ہونے سے بچاؤ. ان میں کئی عمل ایسے ہیں جو صریح حرام و ناجائز ہیں. کئی عمل ایسے ہیں جو صریح حرام و ناجائز ہیں اور اخلاقی اقدار اور اخلاقی کردار کو تو تباہ کر ہی رہی ہے یہ ساری چیزیں. اس لیے مہربانی کریں، جہاں جہاں جس پر جو عمل توبہ واجب کرتا ہے اس کو توبہ کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے سلسلے کا وقت آگے نکل چکا ہے. کالز عنوان کے مطابق جیسے کہ آج ہم نے کافی لی بھی اور گمان ہے کہ ہمارے پیچھے کئی کالیں اس وقت بھی جمع ہوں گی، لیکن آخر کب تک یہ سلسلہ چلاتے رہیں گے؟ آگے اور بھی سلسلے جب تک آپ چاہیں گے. نہیں واقعی یہ کالز مجھے یہ ساری آنے والی جو کالیں نا یہ مجھے اس بات پر انگیختہ کر رہی ہیں، ابھار رہی ہیں کہ میں سلسلہ بند نہ کروں. نہیں، آگے کے ہمارے سلسلے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین کو اور بھی سلسلے دیکھنے ہوتے ہیں. ظاہر کوئی ایک سلسلہ کب تک لے کر آپ چلو گے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے
اور چونکہ موضوع حساس تھا، کالس بھی بڑی حساس قسم کی آئیں، اس لیے تھوڑا سا وقت ہم نے زیادہ لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچ کر نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔